بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہماری جو سلسلہ ہے آیات میراث سمجھنے کا، جو سورہ نساء کی آیت 11 اور 12 اور 176 نمبر آیت میں جو قانون بیان ہوا ہے، اس سلسلے کا یہ چوتھا سیشن ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کلالہ کا جو لفظ ہے، جس طرح سے ہم نے پچھلی مرتبہ جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سمجھی، اس کے مقابلے میں فرائی اسکالرز اور بالخصوص استاد جاوید احمد غامدی اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اب تک کی بات کا ایک مختصر خلاصہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ یہ دیکھا ہے کہ جو سلسلہ میراث کی جو آیتیں ہیں، جو آیت نمبر 11 اور 12 سے شروع ہوتی ہیں، ان میں جو شیئرز کی تقسیم ہے، اس میں جو پہلا ایشو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بیٹیوں کے شیئر کو پورے کے پورے حصے سے دیں تو بعض ایسے مقامات آتے ہیں، بعض ایسے کیسز آتے ہیں کہ جہاں وہ تقسیم نہیں ہو پاتا، اور اس کے لیے پھر ہمارے اسکالرز نے آل کا ایک طریقہ وضع کیا ہے، جس کو حضرت عمر سے منسوب کرتے ہیں، جس میں شیئرز میں برابر برابر کمی کر دی جاتی ہے ایل سی ایم یا جو اضافہ کل نکالنے کے نتیجے میں۔ اس کے مقابلے میں جو فرائی اسکالرز ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو بیٹی کا جو شیئر ہے وہ اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا کہ جو اگر صرف بیٹے ہوں یا بیٹے اور بیٹی دونوں ہوں، اس وقت کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام یعنی پورے کے پورے شیئر سے نہیں دیا جاتا، بلکہ بچے ہوئے ترکے سے دیا جاتا ہے۔ بچے ہوئے ترکے کیا مطلب ہے کہ جب والدین کو اور اسپاؤزز کو دے دیا جائے، اس سے جو بچ جائے گا اس میں پھر اگر صرف بیٹیاں ہیں تو ان کا شیئر دیا جائے گا، اگر بیٹے ہیں تو ان کا شیئر دیا جائے گا، اور بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو دونوں کو مل کے شیئر دیا جائے گا۔ اور اگر ایسا کیا جائے گا تو میراث مکمل طور پہ تقسیم ہو جاتی ہے، اور کہیں پہ بھی یہ ایل سی ایم یا اضافہ کل نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہوئی تھی کہ اگر اولاد نہیں ہوتی اور بھائی ہوتے ہیں تو بہن بھائی جو ہیں وہ اولاد کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کی عدم موجودگی میں جب صرف اولاد کی موجودگی میں ماں اور باپ کا جو حصہ ہے وہ 1/6 اور 1/6 ہے، اور اولاد نہ ہو اگر بہن بھائی موجود ہوں تب بھی ماں باپ کا حصہ وہی ہے جو 1/6 اور 1/6 ہے۔ جس سے یہ ہم بالکل جسے کہتے ہیں کہ قطعی طور پہ جان لیتے ہیں کہ اولاد کی عدم موجودگی میں بہن بھائی جو ہیں وہ اولاد کے قائم مقام ہو جاتے ہیں حصوں میں۔ اور پھر سورہ نساء کی جو آخری آیت ہے وہ بالکل صراحت سے اس کو بیان بھی کر دیتی ہے۔ تیسری چیز جو سلسلے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی وہ یہ ہے کہ اگر ہم کلالہ کی آیت جو آیت نمبر 12 ہے سورہ نساء کی، اس کو پڑھتے ہیں جیسے کہ ٹریڈیشنل اسکالرز اس کو سمجھا، تو پھر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 12 میں اور آیت نمبر 176 میں ایک تعارض یا تضاد پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کلالہ کا مفہوم یہ لیں کہ وہ شخص جس کے اوپر کوئی نہیں ہے، جس کے نیچے کوئی نہیں ہے، جس کے ماں باپ نہیں ہیں اور جس کی اولاد نہیں ہے، تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی کلالہ جو ہیں ان کا ذکر آیت نمبر 76 میں بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ بھی یہی ذکر ہے کہ ان امر ہلک لیس لہ ولد، ایک شخص مر جائے اس کا بیٹا نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک اور طریقے سے اس کو بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ بیٹا نہ ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بیٹا نہیں ہے بلکہ باپ بھی نہیں ہے، اور اس کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ کیونکہ آخری آیات میں جو ذکر ہے وہ بیٹی کے شیئرز کا ہے، تو اور بیٹی کے شیئرز تبھی ملتے ہیں کہ جب والد موجود نہیں ہوتا، ورنہ وہ حاجب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے وہ استنباط کرتے ہیں کہ آیت نمبر 176 میں اوپر بھی کوئی موجود نہیں ہے اور نیچے بھی کوئی موجود نہیں ہے، تو یہی معاملہ آیت نمبر 12 میں ہے۔ تو اب جب یہ ہو جائے گا تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں تو ظاہر ہے ایک طرح کے شیئرز ہی بیان کر سکتی ہیں، تو اس میں کیا تقسیم ہے؟ اس کا پھر وہ حل یہ بیان کرتے ہیں خواتین حضرات کے جو آیت نمبر 12 ہے، یہ جن بہن بھائیوں کی بات کریں ان کو اخیافی بہن بھائی کہا جاتا ہے، یعنی جو ماں شریک ہیں، جو ماں پیچھے سے لے کے آئی ہے پچھلے شوہر سے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس مفہوم پہ اجماع ہے، اور اس اجماع کی مزید تائید جو ہے وہ سعد ابن ابی وقاص کی ایک قرات کرتی ہے، جو اور لوگوں نے بھی قرات کی، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یعنی وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ کلالہ ہے اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کے لیے آگے وہ ایک دو الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، من امہ، اپنی ماں کی طرف سے، من امہ، جس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرات جو سعد ابن وقاص نے کی اگرچہ مصحف میں نہیں ہے لیکن اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے اسی کو چونکہ وہ اجماع کو سپورٹ کرتی ہے تو اسی کو اختیار کیا جائے گا۔ تو اب وہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ آیت نمبر 12 میں جو بہن بھائی بیان ہوئے ہیں یہ اخیافی ہیں، یعنی جو کہ ماں شریک ہیں، اور اس سے پھر وہ الٹ نتیجہ یہ بھی نکالتے ہیں جو اپوزٹ ہے کہ چونکہ یہی ذکر انہی بہن بھائیوں کا ذکر آیت نمبر 76 میں بھی 176 میں بھی آ گیا، تو اب وہاں وہ کہتے ہیں کہ اللاتی بہن بھائی اور عینی یا حقیقی بہن بھائی مراد ہے۔ اللاتی کا کیا مطلب ہے؟ باپ شریک۔ جیسے ماں شریک جو ہیں
وہ اخیافی کہلاتے ہیں. تو باپ شریک اللاتی، عین لام الف تے، یہ اللاتی کہلاتے ہیں. باپ نے اگر پہلی شادی کی ہوئی ہے تو اس سے اولاد آئی ہے تو ان کو باپ شریک کہیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ حقیقی بہن بھائی بھی تو ہیں نا، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ صرف اللاتی ہوں اور اخیافی ہوں. تو اب چونکہ سعد بن وقاص کی قرات اور اجماع نے تو یہ واضح کر دیا کہ آیت نمبر 12 میں تو صرف اخیافی بہن بھائیوں کا ذکر ہے. تو کہتے ہیں آپ اب آیت نمبر 176 میں یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی قرآن مجید کو یہ obviously understood سمجھا جائے گا کہ اگر پہلے اخیافی بہن بھائی آگے ہیں تو اب جو بچتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک اللاتی اور ایک حقیقی. حقیقی اور عینی ایک ہی ہے، یعنی عینی کا مطلب اور حقیقی کا مطلب ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللاتی اور حقیقی جو ہیں وہ آخری آیت میں بیان ہو گئے ہیں، اور اس طرح سے وہ ان حصوں کو وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. اب ہم آج یہ دیکھیں گے کہ کلالہ کی جو یہ تعبیر انہوں نے کی ہے، اس کے مقابلے میں فرائی اسکالر اور بالخصوص ظاہر ہے کہ اس میں ہم جب فرائی اسکالرز کا نام لیتے ہیں تو استاد جاوید احمد حامدی کا تذکرہ ہی کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہی اس موضوع پر گفتگو کی ہے تفصیل کے ساتھ، اور جو اپنی ریسرچ پیش کی ہے وہ آپ براہ راست ان کی کتاب میزان میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ اگر زیادہ توضیع چاہتے ہیں تو یہ جب پہلی مرتبہ کتاب چھپی ہے 1985 میں، جب یہ سلسلہ محاضرات یا سلسلہ منشورات کے طور پہ چھپی تھی، تو اس میں اگرچہ کچھ ڈسکرپنسیز ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب بعد میں تبدیل بھی کر دی گئی ہیں، لیکن وہ مضمون زیادہ تفصیل سے ہے. 1985 کی میزان میں وہ موجود ہے، وہ چھپا ہوا ہے. تو اس میں اگر آپ مزید کوئی ایکسپلینیشن چاہ رہے ہوں کچھ چیزوں کی جو آپ کو اس تازہ جو ایڈیشن میں نہیں ملے گی، تو وہاں آپ کو وہ مل جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ انہوں نے چونکہ یہ حصہ پڑھایا ہوا بھی ہے اپنے میزان سیریز میں، تو آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں. تو میرا مقصد اس وقت تو ظاہر ہے پورے قانون کا ان کے نقطہ نظر کے لحاظ سے استقصا کرنا نہیں ہے. وہ میں نے جہاں جہاں کوشش کی ہے کہ بیان کر دوں وہ میں نے ساتھ ساتھ توضیح کر دی ہے. آج جو چیز میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ان کی جو کلالہ کے بارے میں تحقیق اور ریسرچ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، اور اس کے لیے ہم ان کے اپنے ٹیکسٹ کا جو ہمیں ظاہر ہے موجود ہے میزان، جو اس وقت چھپی ہوئی میزان ہے جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے، اس کے لحاظ سے ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. اور میں آپ کو کوشش کروں گا ان کے ٹیکسٹ کو سمجھانے کی، جس کے نتیجے میں کلالہ کا وہ مطلب جو کہ ہمارے ٹریڈیشنل اسکالر سمجھا ہے، اگرچہ کہ وہ اس کو کنسیڈ کرتے ہیں کہ کلالہ کے دو مطلب ہیں. یعنی ایک مطلب تو وہی ہے جنہوں نے لیا ہے، یعنی ایسا شخص کہ جس کے نہ والدین ہوں اور نہ اولاد ہو. کلالہ کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی مرتبہ جب ہم نے تفسیر پڑھی تھی تو مفتی شفیع صاحب نے امام قرطبی کے حوالے سے وہ بیان بھی کیا تھا کہ دوسری جو تفسیر ہے کلالہ کی وہ یہ ہے کہ ہر وہ رشتہ جو ماں باپ کے علاوہ ہو اور اولاد کے علاوہ ہو، یعنی اوپر پیرنٹس کے علاوہ اور اولاد کے علاوہ جو رشتہ ہے وہ کلالہ ہے. جیسے آپ کے بہن بھائی کلالہ ہیں، آپ کے کزنز جو ہیں وہ کلالہ ہیں. تو یہ مطلب بھی وہ لیتے ہیں، یعنی اس مطلب کو کنسیڈ کرتے ہیں جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں وہ مطلب مراد نہیں ہے. ان آیات میں تو یہی مراد ہے کہ وہ شخص کہ نہ جس کا نہ اوپر کوئی ہے، یعنی نہ اولاد والدین میں سے کوئی ہے، نہ والد نہ والدہ، اور نہ ہی اولاد میں سے کوئی ہے. اس میں میں یہ تصریح کرتا چلوں کہ چونکہ یہاں پہ مفسرین کی اور لغویین کے یہاں تھوڑا سا اختلاف ہی پایا جاتا ہے. یعنی آپ لغویین جو ہیں وہ تو جب اس کا اطلاق کرتے ہیں تو وہ جیسے کہ ابھی اقتباس سے واضح ہوگا، زمخشری جو بہت بڑے لغوی ہیں، بہت بڑے لیکسیکل اسکالر ہیں، انہوں نے اس کو محدود رکھا ہے والد اور یعنی اور بیٹے کی طرف، یعنی بیٹی کو اس میں شامل نہیں کیا، اور والدہ کو بھی اگر شامل کیا گیا تو ایک خاص پہلو سے ہے. یعنی بنیادی طور پہ ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، جبکہ ہمارے جب مفسرین اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو وہ اولاد میں بیٹیاں بھی لے آتے ہیں اور والدین میں ماں کو بھی لے آتے ہیں. تو یہ وہ فرق ہے جو دونوں اپروچز میں پایا جاتا ہے. لیکن یہ اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارا براہ راست موضوع نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ اس وقت دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کلالہ کی جو یہ تعویل جیسے کہ استاذ نے کی ہے اس کی تفصیل کیا ہے، اور اس انٹرپریٹیشن کا جو لنگوسٹک اصل ہے. کیونکہ دیکھیے ان کی جو اپروچ ہے، یہ سارے فرائی اسکالرس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ لینگویج کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے کون سی چیز ہے جو اقرب ہے قرآن کے فہم کے حوالے سے، ان کی انٹرپریٹیشن اس پر بیسڈ ہوتی ہے، روایت پہ یا سیکنڈری سورسز پہ اس طرح سے بیسڈ نہیں ہوتی. تو آئیے میں آپ کے ساتھ ان کی اس حصے کا مطالعہ شروع کرتا ہوں جو انہوں نے کلالہ کی تفسیر کے موقع پہ کیا، اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے حصے کی توضیح کرتا چلا جاؤں. یہ شروع میں اس حصے کو حذف کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جو آپ سب لوگوں کے سامنے پہلے بھی آ چکا ہے. صرف یہاں سے اس کو دیکھ لیں گے جہاں پہ انہوں نے کلالہ کا ترجمہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ایکسپلین کیا ہے، وہ نیچے ہے.
یہ جو دو آیتیں ہیں یہاں کلالہ کی ہیں، یہ آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 176 ہے۔ ابھی آپ اس کا صرف ترجمہ سن لیجئے، اگر آپ کو اس کی وضاحت سمجھ میں بھی نہ بھی آئے تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ان کا حاصل کلام ہے، یعنی اس کو انہوں نے دلیل سے نیچے موقف کیا ہے۔ تو جو کچھ بھی آپ اس وقت پڑھیں یہ ان کے ریسرچ کے نتائج ہیں، اس سے ضروری نہیں کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ ریسرچ کی وجہ کیا ہے، کیونکہ وجہ تو انہوں نے ترجمے میں ایکسپلین نہیں کی ہے، وہ آگے ایکسپلین کی ہے۔ تو ابھی آپ صرف ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اور ان وارثوں کی عدم موجودگی میں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وارث اگر موجود ہو تب بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، نہیں، وہ کہتے ہیں ان وارثوں کی عدم، ان وارثوں سے کیا مراد ہے جو قرآن نے اوپر بتائے ہیں، یعنی والدین، اولاد، بہن بھائی، ان کی عدم موجودگی میں اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنا پر وارث بنا دیا جاتا ہے، یعنی کسی کو وارث بنا دیا جاتا ہے، گویا کہ کلالہ کا مطلب کیا ہے کہ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو وارث بنا دیا جاتا ہے، اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہوں گے، اور باقی اس کو ملے گا جسے وارث بنایا گیا، جبکہ وصیت جو کی گئی پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا ہے، وہ بڑا نرم خو ہے۔ اس کے بعد چونکہ آیت 176 میں بھی کلالہ ہی کا لفظ موجود ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں وہ اگر یہ بات کہتے ہیں، یعنی ان کے ہاں بھی ظاہر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو جگہ پہ آ گیا ہے تو یہاں کون سے بہن بھائی مراد ہے، وہاں کون سے بہن بھائی مراد ہے۔ تو اب آپ نے اول پہلا یہ دیکھ لیا کہ غامدی صاحب کلالہ کا مفہوم وہ نہیں لے رہے جو کہ ٹریڈیشنل اسکالرز لے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بہن بھائیوں کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا جیسے کہ یہاں پیدا ہو رہا تھا، اگر آپ اس کا وہ مفہوم لیں جیسے کہ ٹریڈیشنل اسکالرز نے لیا ہے۔ یہاں وہ جس مفہوم میں لے رہے ہوتے ہیں، وہ جس مفہوم میں یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر اس کو کلالہ تعلق کی بنیاد پر وارث بنایا جائے وارثوں کی عدم موجودگی میں، جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو مثال دی، آپ کے کزنز ہیں، یا یعنی اگر آپ کے پاس جو اسٹرانگسٹ کلالہ کا ریلیشن شپ ہے وہ بہن بھائیوں کا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی اوپر نہیں ہے، یعنی اولاد میں والدین میں سے کوئی نہیں ہے، اولاد میں سے کوئی نہیں ہے، تو اسٹرانگسٹ کلالہ کون ہے؟ وہ آپ کے برادرز اینڈ سسٹرز ہیں، آپ کے سبلنگز ہیں۔ تو ان کے بارے میں سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو پیدا ہوا کہ بھئی اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے کلالہ رشتہ دار جو ہیں وہ بنا دیتا ہے کسی کو، لیکن اس کے بہن بھائی موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ چاہتے ہیں کہ پھر کسی اور کلالہ کے پاس وہ نہ جائے پہلے، بلکہ پہلے بہن بھائیوں کو جو کہ اولین کلالہ ہیں، جو اسٹرانگسٹ تعلق ہے کلالہ کا، ان کو وہ دے۔ چنانچہ وہ اس کو حل اس طرح سے کرتے ہیں کہ پہلی جو آیت نمبر 12 ہے وہاں پہ تو ایک عمومی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کلالہ کے بارے میں، لیکن اس کے بارے میں ایک اسپیسیفائڈ سٹیٹمنٹ اسی کلالہ کے بارے میں 176 میں ہے کہ یہاں پہ مراد وہ کلالہ ہے کہ جو بہن بھائی ہیں، جو یعنی جو نیئرسٹ کلالہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ابھی میں نے آپ کو صرف ان کا نتیجہ فکر بیان کیا ہے، اگر آپ کو اس میں ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مختلف مراحل سے سمجھنی ہیں، صرف آپ یہ اپنے ذہن میں بھی ٹانک لیں، اس کی تفصیل ابھی ان کی اپنی تفسیر سے ہم سمجھیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جس کو بات میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، اس کو جب آیت 176 میں وہ اس کی تشریح کرتے ہیں تو اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کو ترکے کا آدھا ہے، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو اس کا وارث اس کا بھائی ہے، اور بہنیں اگر دو ہوں تو اس کے ترکے میں سے 2/3 پائیں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ اس سے آپ دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ اصل میں وہ کلالہ زیر بحث ہیں کہ جب ایک شخص کی وہ بے اولاد ہے، یہ دیکھیے نا، اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہے، یعنی اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ بھئی کلالہ رشتہ داروں میں سے جو کلالہ کون ہے کہ جو علاوہ ہیں اولاد کے اور علاوہ ہیں والدین کے۔ تو اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ سوال یہ پیدا ہو گیا تھا لوگوں کے ذہن میں کہ بھئی ہم کلالہ کو وارث تو بنا سکتے ہیں، لیکن کسی بھی کلالہ کو بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اگر بہن بھائی موجود ہے تو پھر یہ اولین حق ان کا ہے بنانے کا۔ یہ سوال تھا جو پیدا ہوا، جس کا جواب یہاں آیت نمبر 176 میں دیا گیا۔ یہ میں نے آپ کو بڑی مختصر طور پہ ان کی نتیجہ فکر بیان کیا ہے، لیکن اب میں کوشش کرتا ہوں کہ جو وہ بات انہوں نے جیسے کہ اپنی کتاب میں اس کی تشریح کی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ تو یہ آیت نمبر 12 جو ہے، یہ ان کی جو کتاب میزان کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 526 پہ ہے، یہاں سے ہم ان کی بات کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مفہوم کیسے متعین کرتے ہیں۔ کچھ اس میں ایسی چیزیں جو میں حذف کر دوں گا جو عربی اشعار کی نوعیت کی ہیں یا بعض لغت کے پہلو کی ہیں، وہ میں آپ کو کوشش کروں گا ویسے بتا دوں، لیکن اصل ٹیکسٹ کو ذرا اس پہ آپ نگاہ رکھیے۔ تو یہ آیت نمبر 12 کو انہوں نے کوٹ کر دیا،
اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے خواتین حضرات، وہ ایک میں آپ کو توجہ دلا دوں، وہ یہ ہے، جہاں پہ اس وقت کرسر آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یوسا بہا اودین، یوسا کا مطلب ہے، یعنی عربی زبان سے جو لوگ واقف ہوں ان کو یہ ان کو تو پتہ ہوگا، لیکن جو لوگ نہیں واقف ان کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ پیسو ورب ہوتا ہے، یعنی جس کا سبجیکٹ موجود نہ ہو اس کو ہم پیسو ورب کہتے ہیں، یعنی ہمیں کہتے ہیں نا اس نے کیا، یعنی اس نے اس کو مارا، تو یہ اب یہ دیکھیے ایکٹیو وائس ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس کو مارا گیا تو اب یہ پیسو وائس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مارا اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن جس کو چوٹ لگی ہے، جس کو مارا گیا اس کا تذکرہ ہے، تو اس کو ہم پیسو وائس کہتے ہیں۔ تو اس کی اگر آپ یوسا کے لفظ کو سمجھیں، اگر یہ اپنے معروف مفہوم میں ہوتا، یعنی اگر اس کا سبجیکٹ موجود ہوتا تو پھر یوسی ہوتا، یہ یوسی کا مطلب ہے جو وصیت کی گئی، لیکن اگر یوسا ہے یعنی وصیت کرنے والے کے مفہوم میں آئے گا، اگر یہ یوسا ہوگا تو یہ ہوگا کہ جو وصیت کی گئی، یعنی گویا کہ پیسو مفہوم میں چلا جائے گا۔ اگر یہ ایکٹیو مفہوم میں ہوتا یوسی تو پھر یہ ہوتا وصیت کرنے والا، یعنی وصیت کرتے والا، کرنے کا شخص ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ ان دی ایبسنس آف دیٹ، ظاہر ہے کہ اس کو آپ پیسو مفہوم میں جب آپ لیں گے، مجہول پڑھیں گے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جو وصیت کرنے والا ہے اس کا تذکرہ ہے ہی نہیں یہاں پہ، بلکہ جس کے بارے میں وصیت کی جا رہی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ایک ضمنی سی بات ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، میں آگے کی بھی آئے گی انشاءاللہ، اس کو اور بھی ہم تفصیل سے سمجھیں گے، لیکن اب تک کی جو ان کے تشریح کو یہ ترجمہ چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ بالکل بین ہی وہی آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ تو وہ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ اولاد، والدین اور زوجین، یہ تین باتیں ہیں، یہ تینوں رشتے ہیں بہت امپورٹنٹ، ان کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ تینوں ہم پڑھ چکے ہیں، اولاد، والدین اور زوجین۔ زوجین کا کیا مطلب ہے؟ جو اسپاؤزز ہیں، والدین ماں اور باپ، اولاد یعنی ظاہر بیٹے بیٹیاں، چاہے وہ صرف بیٹے ہوں، چاہے صرف بیٹیاں ہوں، چاہے وہ دونوں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد اب یہ دوسرے قرابت مندوں سے متعلق ہدایت فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں وہ اب تدریج بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، قانون میراث کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیر از اے سرٹن سیکوینس۔ پہلا سیکوینس ہے اولاد، سب سے پہلے اولاد کا مفہوم بیان کیا گیا، اس کے بعد جو والدین ہیں وہ بیان کیا گیا، اس کے بعد اسپاؤزز ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ تو یہ تینوں امیجیٹ ہیں، اوپر والدین، نیچے اولاد، اور سائڈ پہ آپ کے ہارزونٹل جگہ پہ اسپاؤزز۔ یہ ایک بالکل ایک بریکٹ کے اندر یہ پوری بات آ جاتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ تین تو بیان ہو گئے، ناؤ دیر از another category of people, another category of people which are neither the spouses nor the parents nor the children۔ ٹھیک ہے، ایسے بھی تو لوگ ہیں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، کزنز ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ دونوں کیٹیگریز جو ایسی ہیں کہ جو نہ اسپاؤزز میں شامل ہیں، نہ والدین میں شامل ہیں، اور نہ اولاد میں شامل ہیں۔ تو اس کے بارے میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ نہیں، ان کو بھی شیئرز ملیں گے بعض صورتحالوں میں اور بعض ایسی سچویشنز کے اندر۔ تو اس جملے کو یہاں ایسے بیان کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے اس کا مطلب بیان کیا ہے اس کو آپ بالکل نیچے دیکھیے، جو ان اشعار کو بھی چھوڑ دیجئے، یہ جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے اس کو ذرا پڑھیے کہ با اعتبار مجاز ائمہ لغت نے بالعموم اس کے تین معنی بیان کیے ہیں۔ یعنی مجاز اور حقیقت کا تو مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ حقیقت کا مطلب ہے ایک چیز کے جو لٹرل ہے، اور مجاز کا کیا مطلب ہے؟ جو میٹافوریکل ہے۔ لٹرل جو مفہوم ہے یہ کمزوری کے مفہوم میں آتا ہے، ذوف اور عجز کے مفہوم میں۔ یہ دیکھیے جو ان کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ کلالہ اس آیت میں اہم ترین لفظ ہے، اپنے اصل کے لحاظ سے کلال یعنی ذوف اور عجز کے معنی میں مصدر ہے، یعنی اس کا جو حقیقی مطلب کیا ہے؟ ذوف اور عجز، which is its literal meaning۔ یہ انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے اشعار کے ذریعے سے، اور پھر یہ بتایا کہ یہ لٹرل میننگ ہے نا، لیکن اس کا ایک میٹافوریکل میننگ بھی ہے، اس کا ایک مجازی مطلب بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لغت کے جو لوگ ہیں، لیکسیکل جو ایکسپرٹس ہیں، وہ اس کے بالعموم تین مطلب بیان کرتے ہیں، تین معنی بیان کرتے ہیں۔ اب پہلا مطلب کیا ہے؟ ایک وہ شخص جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو۔ اولاد اور والد، اس کو نوٹ کیجئے، والد کے ساتھ والدہ شامل نہیں کی انہوں نے، تو والد اور اولاد میں کوئی نہ ہو۔ تو یہ وہ ایگزیکٹلی وہی مفہوم ہے کہ جو کلالہ کا لیا جاتا ہے، اور جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں انہوں نے یہی مطلب مراد لیا، ٹھیک ہے نا؟ ٹریڈیشنل اسکالرز نے یہ جو پہلا مطلب ہے جو کہ ایک پاسبل مطلب ہے اس کو مراد لیا، یہ پہلا مطلب ہے۔ اس کے بعد وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے جو دوسرے مطالب ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں، اس کو آپ یہاں سے پڑھ لیجیے۔ وہ کہتے ہیں دوسری وہ قرابت جو اولاد اور والد کی طرف نہ ہو، یعنی ایسی قرابت، ایسی رشتہ داری جو اولاد اور قرابت اور والد کی طرف سے نہیں ہوگی، اور تیسرے کسی شخص کے وہ رشتہ دار جن کا تعلق اس کے ساتھ اولاد اور والد کا نہ ہو۔ یہ صرف لفظ کی بحث ہے، ورنہ یہ حقیقت میں دوسرا اور تیسرا ایک ہی ہے، یعنی ایک میں قرابت زیر بحث ہے اور ایک میں وہ رشتہ بعین ہی زیر بحث ہے۔ تو ہر وہ رشتہ یا ہر وہ قرابت
جو اولاد اور والد کے علاوہ ہے، جیسے بہن بھائی، جیسے کزنس، ان کو کلالہ کہتے ہیں۔ اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ زمخشری نے اپنی کتاب سے اسٹیبلش کیا ہے، جو ان کی تفسیر ہے کشاف، اور میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس سلسلے میں کوئی مشکل نہ ہو، کہ کلالہ کے 3 معنی ہیں۔ ایک، یہ اس شخص کے لیے اسم صفت ہے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو، اور ان پسماندگان کے لیے بھی جن کا تعلق مرنے والے سے اولاد اور والد کا نہ ہو۔ یہ ایگزیکٹلی وہی جو ابھی ہم نے بیان کیا۔ اس کا اطلاق اس قرابت پر بھی ہوتا ہے جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو۔ یہ جو دوسرا تیسرا مفہوم ہے، یہ اسی کی شرح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے، یہ مختلف جو عربی کے محاورے ہیں اور ان کی جو یہ ہے یوں سمجھ لیجیے کہ ایڈیمز ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ مجازی طور پہ اس قرابت کے لیے مستعمل ہوا جو والد اور اولاد کی طرف سے نہ ہو، اس وجہ سے کہ یہ قرابت اس قرابت کی نسبت ضعیف ہے جو والد اور اولاد کی طرف سے ہوتی ہے، اور اسے جب موروث یا وارث کے لیے صفت قرار دیا جائے تو یہ ذو کلالہ کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کلالہ والا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجازی طور پہ جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ والد اور اولاد کے علاوہ جو قرابت ہے، یعنی آپ کے جو والد ہیں، یا آپ والد سمجھ لیں، اور والدہ کو اگر شامل کریں تو والدین ہو جائے گا، کیونکہ اسٹرانگسٹ جو تعلق ہے وہ یا آپ کی اولاد سے ہوتا ہے یا والدین سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تعلق ہوتا ہے اس کو قرآن مجید ایک ویک تعلق کہتا ہے، یعنی وہ اس طرح سے اسٹرانگ تعلق کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو یہ زمخشری نے ان کے زمخشری جو کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا، یہ ایک معتزلی تھے اور ایک غیر معمولی مفسر تھے، اور ان کی جو تفسیر الکشاف ہے جو جلدوں میں موجود ہے، 4 جلدوں میں، ویسے بھی پرنٹڈ فارم میں بھی ہے، آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی جو غیر معمولی حیثیت ہے ایز اے لنگوسٹ وہ مسلم ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ کو ان کی جو تفسیر ہے کشاف وہ کسی سافٹ ویئر میں نہیں ملتی تھی، اس لیے کہ ان کو معتزلی سمجھ کے، ہمارا چونکہ معتزلیوں کے ساتھ جو جنرلی رویہ یہ رہا ہے کہ ہم ان کو مسلمانوں کے زمرے میں شامل اس طرح سے نہیں کرتے تھے، کلام کی وجہ سے، ان کے جو کلامی نظریات کی وجہ سے، تو بہت لمبے عرصے تک کشاف کو آپ کسی سافٹ ویئر میں نہیں دیکھیں گے، اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سائٹ نہیں کی جائے گی، اس کو کوٹ نہیں کیا جائے گا، اور اب بھی بہت لوگ اس سے احتیاطی برتتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ سائٹ کرنے سے معتزلی عقائد جو ہیں ہم ان کا شکار نہ ہو جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لنگوسٹکلی اور زبان کے لحاظ سے جتنی رچ تفسیر کشاف ہے، اور جتنی زیادہ بلاغت اور زبان اور اس کی جو نوانسز ہیں ان کے بارے میں وہ کلام کرتی ہے، شاید کوئی تفسیر کلام کرتی ہے، اور لغت کے اعتبار سے تو یہ خود ایک ماخذ بھی ہے۔ اس وجہ سے استاذ نے اس کو کوٹ کر کے یہ بتایا کہ دیکھیے یہ خود زمخشری جو ہیں وہ انہی تینوں مطالب کو مانتے ہیں، اور ان کے حوالے سے وہ یہ انہوں نے خود اسٹیبلش بھی کیا یہ مطالب جو ہیں یہ لینگویج میں کیسے پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے کہ اب یہ ترجیح کا مقام ہے کہ اگر یہ تینوں مطلب مراد ہے تو پھر کون سا مطلب ہے جو اس آیت میں مراد ہے۔ ایک مطلب اگر آپ لیں گے تو اس سے وہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ پھر بہن بھائیوں میں دونوں جگہ پہ تعارض پیدا ہو جائے گا، لیکن قطع نظر اس کے کہ اگر یہ مطلب یہی مراد ہے تو پھر ظاہر ہے تعارض کی تو کوئی اور شکل ہونی چاہیے نا حل کرنے کی۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی اور معیار بھی ہے اس مطلب کو فائنلائز کرنے کا یا اس کو انٹرپریٹ کرنے کا؟ تو یہ اب وہ آگے اس کو بیان کریں گے، آئیے ہم اس کو بھی اب دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے پہلے معنی یعنی اس شخص کے لیے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو، اس کا استعمال اگرچہ اصول عربیت کے مطابق ہے لیکن اس کی کوئی نظیر کلام عرب میں ہم کو نہیں مل سکی۔ یعنی ایک امپورٹنٹ ڈیڈکشن ہے جو استاذ نے کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس مفہوم میں ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز نے، ہمارے جو تفسیر بالروایا کے اسکالرز نے اس کو مفہوم لیا ہے، یعنی وہ شخص کے نہ جس کے اولاد ہو اور نہ والد ہو، یہ لنگوسٹکلی پاسبل ہے، لیکن یہ پورے کے پورے کلام عرب میں استاذ ہی کہتے ہیں کہ میں نے جتنا استقصاء کیا ہے مجھے تو کہیں بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملی جہاں پہ کوئی عربی کا شعر، کوئی جملہ، کوئی ایڈیم یا کوئی بھی محاورہ ایسا ہو کہ جس میں یہ مطلب ریفلیکٹ ہوتا ہو کہ ایسا شخص کہ نہ جس کے والد ہے اور ایسا شخص جس کے نہ اولاد، ان بیک وقت نہ والد ہو نہ اولاد ہو۔ یہ لفظ لنگوسٹکلی پاسبل ہے، زبان کی کنسٹرکشن کے لحاظ سے یہ مطلب پاسبل ہے، لیکن ایک چیز ہوتا ہے پاسبلٹی ہونا اور ایک چیز ہے اس سے نظائر ہونا۔ نظائر کا کیا مطلب ہے کہ the way it is used in classical language۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر استاذ کو نہیں ملا تو یہ شاید پایا نہیں جاتا ہوگا۔ انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا کہ کم سے کم انہوں نے جتنا بھی تلاش کیا ہے ان کو تو کہیں اس کی نظیر نہیں ملی۔ آبویسلی انہوں نے بہت تلاش کیا ہوگا اور اس سے رول آؤٹ نہیں ہوتا کہ وہ موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے تلاش کے باوجود مجھے اس مفہوم میں نہیں مل سکا کلام عرب میں کہیں پہ بھی جس مفہوم میں کلاسیکل ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جو جس چیز کو آگے بیان کر رہے ہیں، یہ آگے آپ صرف وہ اس مطلب کو اسٹیبلش کرنے کے لیے
کہ جو جس مفہوم میں جو دوسرا مطلب ہے اس کے لیے صرف وہ لینگویج کے ایڈیمز بیان کریں، لیکن ہمیں ان سے فی الحال تعارض نہیں کرنا. صرف اس جملے کو آپ سن لیجئے کہ دوسرے معنی یعنی اس قرابت کے لیے، یعنی اس رشتہ داری کے لیے جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو، اس کے استعمال کے نظائر کلام عرب میں عام ہیں. یعنی وہ جو دوسرا مفہوم ہے کہ وہ شخص یا وہ قرابت کہہ لیجیے، وہ ریلیشن شپ جو اولاد کی طرف سے نہ ہو اور والدین کی طرف سے نہ ہو، یعنی جو اولاد اور والدین کے علاوہ جو ریلیشن شپس ہیں، یوں سمجھ لیجیے، وہ اس مفہوم میں وہ کہتے ہیں کہ بھرمار ہے عربی کلاسیکل عربک میں اس مفہوم کی. چنانچہ اب یہ دیکھیے، یہ اشعار جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، لسان عرب کا انہوں نے حوالہ دیا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ تینوں چیزوں سے واضح ہے کہ یہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ تیسرے معنی یعنی کسی شخص کے ان رشتہ داروں کے لیے جس کے ساتھ اس کا تعلق اولاد اور والد کا نہ ہو، اس کا استعمال قطعی شواہد سے ثابت ہے. یعنی دوسرا اور تیسرا مفہوم آپ کو یاد ہے نا کہ یہ تقریباً ایک ہی بات ہے. ایک میں وہ رشتہ زیر بحث ہے اور ایک میں رشتہ دار بے زیر بحث ہے. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ بہن اور والد اور والدین کے علاوہ کے رشتے، اور ایک یہ ہے بذات خود وہ رشتہ دار. تو یہ لفظ کی ہی بحث ہے لیکن مطلب اس کا ایک ہی ہے. لیکن وہ اس کی میں استدراک مزید یہ کرتے ہیں کہ دوسرے اور تیسرے کا جو مفہوم ہے مطلب کا، وہ دونوں کے دونوں وہ قطعی طور پہ کلام عرب سے ثابت ہے. ظاہر ہے یہ انہوں نے پھر اس کے اشعار دیے ہیں اور بتایا کہ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ امام مسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ان کے یہ الفاظ میں اس طرح سے بیان کی ہے کہ اے رسول اللہ، میرے وارث صرف کلالہ ہیں. بہت سی تفسیر روایتوں میں بھی یہ معنی بیان ہوئے ہیں اور ابو بکر جساس یہ لکھتے ہیں. یعنی اب یہ صرف چونکہ اسٹیبلش وہ کر رہے ہیں جہاں پہ یہ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ وہ شخص کے جس کے رشتہ دار اولاد اور والد کے علاوہ ہیں. تو پیچھے تو انہوں نے کلام عرب یا عربی اشعار یا ایڈیمز کو ذکر کیا، یہاں انہوں نے دو احادیث کا حوالہ دیا ہے. یعنی ایک حدیث کا حوالہ دیا اور ایک ابو بکر جساس کے اس اقتباس کا حوالہ دیا جو میں پڑھ نہیں رہا، جس سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی وہ اسی مفہوم میں لے رہے ہیں. کیونکہ اب تک وہ دیکھیے جو بحث کر رہے ہیں وہ صرف مفہوم کو اسٹیبلش کرنے کی ہے کہ یہ اس مفہوم میں آتا ہے. جس مفہوم میں ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز نے لیا ہے وہ کہتے ہیں وہ تو مفہوم میں کہیں نہیں پا سکا کلام عرب میں. لیکن یہ دو مفاہیم، ایک میں وہ قرابت اور ایک میں وہ رشتہ. یعنی قرابت سے کیا مراد ہے؟ وہ رشتہ داری جو کہ والد اور اولاد کے علاوہ ہو. رشتہ داری کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو ایک اس کی جو مصدری کیفیت ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ بین ہی وہ رشتہ دار. مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ لفظ کا صرف ہیر پھیر ہے، ورنہ اصل میں دوسرے اور تیسرے مفہوم اپنی اصل میں ایک ہی ہیں، صرف بیان کرنے میں آپ کو اس طرح سے فرق لگ رہا ہے. تو ان دونوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بکثرت اس کے شواہد کلام عرب میں، یہاں تک کہ احادیث میں اور یہاں تک کہ خود یہ ابو بکر جساس اس کو بیان کیے ہیں. دیکھیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ الکلالہ ما خلا الوالد والولد، یعنی یہ کہے کہ انہوں نے فرمایا کہ باپ اور اولاد کے سوا سب کلالہ ہیں. اور حضرت زید بن ثابت سے بھی یہی معنی روایت ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قطعی طور پہ یہ ہمیں مطلب پتہ چل جاتا ہے. اب وہ اصل بحث ہے جو ہم نے ان سے سمجھنی ہے، جو وہ یہاں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب آیا زیر بحث میں دیکھیے جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے، فقہا نے اگرچہ بالاتفاق وہی مراد لیے ہیں، لیکن آیت ہی میں یہ دلیل موجود ہے کہ یہ معنی مراد دینا کسی طرح پاسبل ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس پہ آپ کو تھوڑا سا غور سے سننا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں جس مفہوم میں فقہا نے لیا ہے وہ کون سا مفہوم ہے؟ وہ وہی مفہوم ہے کہ ایک ایسا شخص کے نہ جس کا نہ والد ہو نہ اولاد ہو. ایسے شخص جو لا ولد ہے اور لا والد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں اور نہ اس کی اولاد ہے. ایسے شخص کو کلالہ فقہا نے لیا ہے. یہ مطلب پاسبل ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اس کی نظیر نہیں ملی لیکن یہ مطلب پاسبل ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مفہوم انہوں نے لیا ہے بالاتفاق، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالاتفاق تمام لوگوں نے اس کی تعویل اسی طرح سے کی ہے. لیکن آگے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ایک ایسی قطعی دلیل زبان کی موجود ہے جس میں یہ مطلب مراد لیا ہی نہیں جا سکتا لنگوسٹکلی. دیکھیں فرائی اسکالرس کے ہاں جو ان کا ترا امتیاز ہے وہ میں آپ کو بہت بڑا بتا چکا ہوں، وہ لنگوسٹکس ہے. وہ یہ کہیں گے کہ لینگویج کے لحاظ سے فلاں چیز ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لنگوسٹکلی آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک بات قطعی ہے کہ ان کی جو دلائل ہوں گے وہ جب بھی کسی چیز کی نفی کریں گے، اس بات کریں گے، تو اس پہلو سے کریں گے کہ یہ لنگوسٹکس کا معاملہ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر میں بھی آپ کو کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ وہ کیا کہنا، کس طرح سے وہ ثابت کر رہے ہیں. لیکن اس چیز کو وہ ایک بہت زوردار اور ایک ابتدائی میں بیان کر دیتے ہیں کہ لنگوسٹکلی اگرچہ وہ مطلب پاسبل ہے جو فقہا نے لیا ہے، لیکن پاسبل ہونا ایک بات ہے اور ایک چیز کا وہاں پہ بیٹھ جانا، فٹ بیٹھ جانا
ایک اور بات ہے، لغت میں تو ایک لفظ کے 3-4 مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن بیک وقت تو سارے مراد نہیں ہوں گے نا، کچھ پروسیس آف ایلیمینیشن ہوگا جس میں آپ کہیں گے یہ نکال دو یہ نکال دو، اب یہ یہاں پہ بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پروسیس آف ایلیمینیشن ایسا اس کی قطعی دلیل زبان کی اس ٹیکسٹ کے اندر موجود ہے قرآن کے، کہ وہ جو مفہوم انہوں نے لیا ہے وہ مراد ہو ہی نہیں سکتا، لنگوسٹکلی ہو ہی نہیں سکتا. وہ یہ بڑا دعویٰ ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو جب کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں. آپ دیکھیے اس کو، وہ کہتے ہیں کہ غور فرمائیے، یوسیکم اللہ فی اولادکم سے جو سلسلہ بیان شروع ہوتا ہے اس میں اولاد اور والدین کا حصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت پر عمل درآمد کرنے کی تاکید میں جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ من بعد وصیت یوسی بہا او دین. اور زوجین کے حصوں میں جو بات جب اس مقصد کے لیے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ من بعد وصیت یوسینا بہا او دین. اور پھر اس کے بعد کیا بیان کیا ہے کہ من بعد وصیت توصونا بہا او دین. تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو ان مقامات پر فعل جو ہے وہ مبنی للفاعل ہے، یہ وہی بات ہے کہ وہ معروف استعمال میں ہوا ہے. اور یوسی، یوسین اور توسون میں ضمیر کا مرجع جملے میں بصراحت موجود ہے، یعنی وصیت جو کرنے والا ہے اس کا ذکر ہے. یعنی وصیتاً یوسینا بہا کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ وصیت جو کہ کر دی جائے، وہ وصیت جو کر دی گئی، وہ کرنے والا موجود ہے. اور توسونا کا مطلب ہے وصیت جو تم کر دو. تو یعنی ہر جگہ پہ فائل یعنی وصیت کرنے والا موجود ہے، اس لیے کہ جو فعل استعمال ہوا ہے وہ معروف ہے. یعنی فعل جو ہے معروف ہے، کیا مطلب؟ ایکٹیو ہے، اس نے یہ کام کیا، اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو وائس. اس میں فعل فائل موجود ہے. جب فائل کو حذف کر دیں، فائل کا کیا مطلب ہے؟ جو کرنے والا ہے. تو اس کے لیے ہم پھر جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کام ہوا، یہ کام کیا گیا. یعنی ایک میں کہتا ہوں کہ اس نے خط پوسٹ کیا، یہ ایکٹیو وائس ہے. اور اگر میں کہوں خط پوسٹ کیا گیا، اب یہ پیسو وائس ہے، اس لیے کہ ہمیں اب یہ نہیں پتا کہ کام کس نے کیا. پہلے میں تو میں یہ کہوں گا کہ زاہد نے خط کو پوسٹ کیا، تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ زاہد ایک شخص ہے جو کام کرنے والا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فائل. فائل کا مطلب ہے جو فیل کرتا ہے. پوسٹ کرنا جو ہے وہ عمل ہے، فیل. اور خط مفعول ہے. مفعول کا کیا مطلب ہے؟ جس چیز پر فیل کا اثر ہوتا ہے. تو زاہد نے خط پوسٹ کیا، تو فیل مفعول فائل. فیل سب سے پہلے فائل، پھر مفعول، فائل فیل اور مفعول، ان تینوں کے تینوں جو ہیں اس کیٹیگریز میں آ جائیں گے. یعنی ایک کرنے والا، ایک جس نے کیا، اور جو جس پہ وہ واقعہ ہوا. اس کے بعد ایک پیسو وائس ہوتی ہے جس میں فائل کا ذکر نہیں ہوتا. میں کہوں کہ خط پوسٹ کیا گیا، اب یہ نہیں مجھے پتا کس نے پوسٹ کیا. پہلے مجھے پتا تھا کہ زاہد نے پوسٹ کیا، اب یہ کہ خط پوسٹ کیا گیا. تو استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ جملوں پہ اگر آپ غور کریں تو ہر جگہ وصیت کرنے والا کا ذکر قرآن نے کیا ہے. اگر آپ ان جملوں کو دیکھیں تو یہ ہے کہ یوسینا بہا او دین، توسونا بہا او دین. یوسینا، توسونا، یہ سارے کے سارے جو فعل ہیں یہ ایکٹیو ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو وصیت تم نے کر دی، وہ جو وصیت انہوں نے کر دی. ہر جگہ پہ فائل کرنے والا موجود ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. یعنی ہر جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو اس سے پہلے حصے بیان ہوئے ہیں، اس میں جو حصہ یعنی جو وصیت کرنے والا ہے اس کی شخصیت ریفلیکٹ ہو رہی ہے ان آیتوں کے اندر. ہی ہیز ڈن اٹ، جو تم نے کر دیا، فلاں نے کر دیا. لیکن کلالہ کے موقع پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ واحد جگہ ہے جہاں پہ وہ موجود ہی نہیں ہے، وہاں پیسو ہے، وہاں وہ اسلوب ہے کہ خط پوسٹ کر دیا گیا. یعنی ہر جگہ تو یہ ہے کہ وہ خط جو تم نے پوسٹ کیا، وہ خط جو تمہاری بیوی نے پوسٹ کیا، وہ خط جو فلاں نے پوسٹ کیا، ہر جگہ پوسٹ کرنے والے کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کلالہ کی آیت ایسی ہے کہ جہاں پہ وہ جو ایکشن کرنے والا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، جو خود جس پہ کیا گیا اس کا ذکر ہے. یوسا بہا او دین کا مطلب یہ ہوگا وہ وصیت جو کر دی گئی کس نے کی، یہ تذکرہ ان آیتوں میں نہیں ہے. پچھلی جو 3 آیتیں گزری ہیں ان سب میں وصیت کا ذکر تو ہے، لیکن ہر جگہ کرنے والے کا ذکر ہے. جب کرنے والے کا ذکر ہے تو آپ سے آپ ایک مطلب ہے جس سے اس کا استنباط ہوتا ہے، اس کو بھی ذرا ان کی اپنی زبانی آپ سن لیں، پھر آپ کو شاید اس کی تھوڑی سی اور تفصیل سمجھ میں آ جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ لیکن قرآن کا ایک طالب علم اس حقیقت سے صرف نظر نہیں کر سکتا کہ کلالہ کے احکام میں یہاں مبنی للمفعول ہے، یعنی وہ مبنی للفاعل تھا یعنی معروف تھا، اور یہاں مجہول ہے وہی پیسو ہے کہ وصیت جو کر دی گئی. یہ تبدیلی صاف بتا رہی ہے کہ ان کانا رجل یورث کلالۃ او امرأۃ میں یوسا کا فاعل یعنی موروث مذکور ہی نہیں ہے. اس وجہ سے اس آیت میں کلالہ کو کسی طرح سے مرنے والے کے لیے اسم صفت قرار ہی نہیں دیا جا سکتا. یہ تغیر حجت قاطع ہے کہ قرآن مجید نے یہ لفظ یہاں پہلے معنی میں یعنی اس شخص کے لیے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو استعمال کیا ہے. یہ ہے خواتین حضرات جو اہم بات ہے جو سمجھنے والی ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیسو وائس ہے
یہاں پہ یوسا ہے، ہر جگہ پہ ایکٹیو وائس ہے. تو جب پیسو وائس ہے تو اصل میں جو مرنے والا ہے اس کی صفت کے طور پہ وہ بات بیان ہی نہیں ہو رہی. یعنی یہ لازماً اب مرنے والے سے نکل جائے گی چیز. کلالہ اگر آپ اس مفہوم میں لیں کہ ایک شخص جو وصیت کرتا ہے اور خود وہ کلالہ ہے، یعنی کیا ہے، نہ اس کے اولاد میں کوئی، والدین میں کوئی، نہ وہ اولاد میں کوئی ہے، اسی مفہوم میں لیا ہے نا. یعنی وہ خود فائل بن رہا ہے، وہ خود ایک ایجنٹ بن رہا ہے وہ کام کرنے کا. اگر آپ یہ مفہوم لیں تو پھر وہ کہتے ہیں فیل کو بھی معروف آنا چاہیے تھا. معروف کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایکشن اس کی طرف سے صادر ہوتا کہ وصیت جو اس نے کی ہے. جبکہ یہاں تو ایسا نہیں ہے، یہاں تو یہ کہ وصیت جو کی گئی. تو جب کی گئی ہے تو اب یہ جو کلالہ ہے یہ کبھی بھی مرنے والے کی صفت کے طور پہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ مرنے والے کا ذکر ہی موجود نہیں ہے. زاہد نے خط پوسٹ کیا، یہاں تو ذکر ہے، لیکن خط پوسٹ کیا گیا، یہاں تو ذکر ہی نہیں ہے. تو اگر وہ ذکر ہی نہیں ہے تو اب یہ مرنے والے کی صفت نہیں بن سکتا. اگر مرنے والے کی یہ صفت نہیں بن سکتا تو یہ پہلے والے مفہوم میں ہو ہی نہیں سکتا. پہلا والا مفہوم کیا ہے کہ وہ شخص کہ نہ جس کے اوپر کوئی ہے یا جس کے نیچے کوئی ہے، نہ جو لا ولد ہے اور لا والد ہے، نہ جس کی اولاد ہے نہ کوئی والد. اس لیے کہ جب وہ اسی شخص کے بارے میں تو آپ وصیت کر سکتے ہیں، وہ اگر مذکور ہی نہیں ہے تو پھر وصیت کیسے کی جائے گی؟ تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے ہوگی، تھوڑا سا آپ اس کو غور سے سمجھ لیں گے تو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ جس بات کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر بھی کلالہ اس مفہوم میں ہوتا کہ جیسے ہمارے مفسرین نے لیا ہے تو پھر یہاں فیل کو معروف آنا چاہیے تھا، کیونکہ کلالہ کا تذکرہ پازیٹیولی موجود ہے. یعنی وہ شخص جو کہ نہ اس کا والد ہے نہ اس کی اولاد ہے. دوسرے مفہوم میں کیا ہے؟ دوسرے مفہوم میں یہ ہے کہ وہ قرابت جو والد اور اولاد کے علاوہ، وہ رشتہ داری وداؤٹ دیم ایکسپٹ دیم، جیسے ہی وہ آ جائے گی اس کا مطلب ہے اب کلالہ خود موجود نہیں ہے، اب وہ بذات ہی موجود نہیں ہے، اب کسی اور کے بارے میں وہ وصیت کی جا رہی ہے، وہ جو آؤٹ سائڈ ہے. یعنی دیکھیں پھر سے سمجھیے کہ کلالہ کا جو وہ مفہوم جو کہ مفسرین نے لیا ہے اس کے اندر فاعل خود موجود ہے، وہ خود وہ شخص ہے جو وصیت کرتا ہے. لیکن جب کلالہ کا دوسرا مفہوم لیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ رشتہ داری کہ جو والد اور اولاد کے علاوہ ہے، تو اب وہ شخص خود تو کلالہ ہو نہیں سکتا. یعنی اب وہ اس مفہوم میں نہیں ہو سکتا، اب جس کے بارے میں وہ وصیت کر رہا ہے وہی کلالہ ہو سکتے ہیں. یعنی پہلے مفہوم میں وہ خود کلالہ ہے اور دوسرے مفہوم میں جو جس کے بارے میں وصیت کی جا رہی ہے وہ کلالہ ہے. پہلے مفہوم میں فاعل مذکور ہے، کرنے والا مذکور ہے، زاہد مذکور ہے. دوسرے مفہوم میں زاہد مذکور نہیں ہے، صرف اتنا بات مفہوم ہے کہ پوسٹ کیا گیا، خط پوسٹ کر دیا گیا، وصیت ہے جو کر دی گئی. تو یہ وہ کہتے ہیں یہ لنگوسٹکلی اتنی بڑی دلیل، آپ تھوڑا سا اس پہ اگر آپ غور کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. میں نے مختصر طور پہ کوشش کی ہے، لیکن اگر آپ کے سوال ہوں گے تو میں اس کا جواب بھی آپ کو کوشش کروں گا دینے کی. لیکن بنیادی بات یہ ہے اگر آپ سمجھ لیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے جس کے نتیجے میں پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہاں کلالہ کا پہلا مفہوم مراد نہیں ہوتا. اچھا خواجہ اللہ، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں نے استقصا کیا، بلکہ میں نے کیا بہت سارے لوگوں نے اور بھی استاذ کی تحقیق کو جب جج کرنے کی کوشش کی تو اس مسئلے کو ان کو بھی سابقہ پیش آیا کہ ہاں یہ بات تو اتنی تو ٹھیک ہے کہ لنگوسٹکلی پاسبل نہیں ہے. لنگوسٹکلی تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر یہ فیل یوسا ہے یعنی مجہول ہے تو اس کے لیے پھر آپ مطلب وہ لیں کہ جو مفسرین نے لیا ہے. تو پھر جن لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں اصل میں یوسا از ناٹ دا رائٹ ورڈ، انہوں نے پھر ایک نئی قرات کو انٹروڈیوس کیا. جیسے وہاں ایک نئی قرات ہم نے انٹروڈیوس کی تھی نا کلالہ کے مسئلے کو سلجھانے کے لیے، من ام ہی خیافی بہن بھائی، یہاں انہوں نے کہا یوسا اصل میں یوسی ہے. تو انہوں نے پیسو ورب کو ایکٹیو میں کنورٹ کر لیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور ایک نئی قرات کا سہارا لیا. قرات ہماری قرات کی کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ اس لفظ کو یوسی پڑھا گیا. تو جیسے ہی آپ اس کو لفظ کو یوسی پڑھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے اب یہ ایک ایکٹیو وائس ہے. اب پیسو، اب یہ وہی ہے کہ زاہد نے خط پوسٹ کیا، وہ وصیت جو اس نے کی. اب یہاں پہ یوسا یعنی جو پوسٹ کیا گیا یا وصیت کی گئی اس مفہوم میں نہیں رہے گا. تو پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ جن لوگوں کو یہ مشکل پیش آئی کہ بھائی لنگوسٹکلی تنقید تو بہت اسٹرانگ ہے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی لنگوسٹکلی بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اصل میں یہاں یوسا ہے ہی نہیں. قرآن میں تو یوسا ہی ہے لیکن کہتے ہیں نہیں، ایک اور قرات میں یوسی بھی آ گیا، ایک اور قرات میں یوسی آ گیا، لہٰذا ابھی یوسی کی ہم مفہوم میں اس کو لیں گے. تو اس طرح سے بعض لوگوں نے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی، جو ظاہر اس وقت میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا لنگوسٹک اعتراض ہے کہ جس پہ کوئی آدمی اس پہ دو رائے نہیں رکھ سکتا کہ اعتراض بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کو رفع اس طرح سے کیا گیا کہ ایک دوسری قرات کو باندھ لیا گیا. اچھا تھوڑا سا تفصیل اور ہم کریں گے، مجھے معلوم ہے تھوڑا سا بھاری آپ کے لیے شاید ہو رہا ہو، لیکن یہ ضروری ہے خواتین حضرات کے تھوڑا سا اس میں ہم توقف سے چلیں اور آگے اس کو سمجھیں. چنانچہ آیت میں یورسو ہمارے نزدیک باب افعال سے مبنی للمفعول ہے، کلالہ اس سے مفعول لہو ہے،
کانا یہاں ناقصہ ہے، رجل اور امراتن کانا کے لیے اسم ہے، اور یورث اس کی خبر واقع ہوئی ہے۔ اس تالیف کی روح سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اور اگر کسی مرد یا عورت کو اس کے کلالہ تعلق کی بنیاد پر وارث بنایا جائے، یہ ترجمہ ہوگا۔ یہ آپ جو گرامیٹیکل انہوں نے ایکسپلینیشن اوپر دی ہے اس کو نظر انداز کر دیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو عربی جانتے ہیں، اس کو آپ چھوڑ بھی دیں تو وہ جو ترجمہ انہوں نے کیا وہ کہتے ہیں یہ ترجمہ یہ بنے گا۔ اس کے مقابلے میں جو مفسرین نے ترجمہ کیا وہ کیا ہے، اگر ایک شخص جو کلالہ ہے وہ موجود ہے اور اس کا ایک اخیافی بھائی یا بہن موجود ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، ٹھیک ہے نا، یہ ترجمہ ان کے یہاں بنے گا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں ورڈ پیسو ہو گیا ہے، ورڈ پیسو ہونے کے نتیجے میں فائل موجود ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اب اس کے علاوہ جو شخص موجود ہے وہ وہی ہے جس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا، اگر کسی مرد یا عورت کو اس کے کلالہ تعلق کی بنا پر وارث بنایا جائے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وارث بنانے کا اختیار ظاہر ہے کہ مرنے والے کو ہوگا، اور یورثو کے معنی سیاق میں یہ ہو سکتے ہیں کہ اس کو وارثوں کی عدم موجودگی میں ترکے کا وارث بنایا جائے جس کے حصے اوپر بیان ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، یہ ہے وارث بنانا۔ ہمیں وارث بنانے کا حق نہیں ہے اگر وصیت بچتی نہیں ہے، کیونکہ وہ وصیت کا میں وارث بنانے کا حق تو اللہ تعالیٰ کو ہے، ہم تو نہیں وارث بنا سکتے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کے جو الفاظ ہیں یہ صرف اس کیس میں ٹھیک ہوں گے کہ جب کوئی میراث بچتی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھا، اس سے پچھلے سیشن میں، کہ جب صرف بچیاں ہوں، بیٹیاں ہوں کسی شخص کی، تو میراث بچ جائے گی آپ سے، یا صرف بہنیں ہوں اور اولاد نہ ہو تب بھی میراث بچ جائے گی۔ یعنی اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو چونکہ ترکے کا ہاف ملے گا جو بچا ہوا ہے، تو ایک پورا ہاف بچ جائے گا، اور اگر صرف بیٹیاں ہیں تو ترکے میں سے جو بچ گیا اس میں سے ان کو 2/3 مل جائے گا، 2/3، اور 1/3 پورا بچ جائے گا۔ تو استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو کلالہ کا جو حکم ہے یہ انووک ہی تب ہوگا کہ جب میراث بچتی ہے، اور وہ اس طرح سے بچتی ہے، ورنہ کیونکہ الفاظ یہ ہیں کہ ایک شخص جس کو اس کے کلالہ تعلق کی بنیاد پہ وارث بنایا جائے، وارث تو اللہ میاں کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ ترکہ وہ جو انہوں نے بیان کیا اس پہ تقسیم ہو رہا ہے وہ پورے کا پورا۔ تو اس کا آپ سے آپ مطلب یہ ہے کہ جو بچا ہوا ترکہ ہے جب بھی بچے گا اس کیس میں کلالہ کے حکم کو انووک کیا جائے گا۔ گویا کہ اگر کلالہ کی جو پوری کی پوری شک ہے استاذ کے مطابق یہ آپریشنل کب ہوگی، جب میراث بچتی ہے۔ اگر میراث نہیں بچے گی تو یہ آپ اس کو انووک کر ہی نہیں سکتے، آپ اس کو انووک کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اب انووک کرنے کے بعد تقسیم کیا ہوگی ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ وَلَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ یعنی اب یہ اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، یعنی ایک ہی رشتے کے متعلقین میں سے اگر کسی ایک مرد یا عورت کو وارث بنایا جاتا ہے تو جس کو وارث بنایا جائے گا اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو اس کو مال کا چھٹا حصہ ملے گا، جس کو اس کا وارث بنایا گیا، جس کا وارث بنایا گیا اس کا چھٹا حصہ اس کے لیے بھائی یا بہن کو دیا جائے گا، جس کو بنایا گیا اس کے بھائی یا بہن کو دیا جائے گا، اور اس کے بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بقیہ 5/6 ہے یا 2/3 ہے، اگر وہ 1/3 کے کیس میں تو وہ مرد یا عورت کو دیا جائے گا جس کو وارث بنایا گیا۔ یعنی آپ جس کو وارث بنا رہے ہیں، اس کو دوبارہ سن لیجیے، یعنی آپ جس کو وارث بنا رہے ہیں اور اس کا اگر ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو آپ اس کو پورے کا وارث نہیں بنا سکتے، اس کو مال کا چھٹا، اس مال کا جو آپ نے جس سے وارث بنایا ہے اس کا چھٹا حصہ جس سے آپ اس کو بنائیں گے اس کے بھائی یا بہن کو دیا جائے گا۔ یعنی جس آپ کو 5/6 تو دیا جا سکتا ہے، لیکن 1/6 آپ نے لازماً اس رشتے کے دوسرے لوگوں کو دینا۔ ابھی اس کو میں دوبارہ سے ایکسپلین کرتا ہوں، یعنی وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو وارث بنایا گیا کلالہ کے، اگر اس کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے تو ہر ایک میں سے اس بھائی اور ایک بہن کو یہ ملے گا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، ان کو 1/6 ملے گا۔ اب جب 1/6 مل جائے گا تو 5/6 بچ جائے گا نا، تو یہ 5/6 جو اس مرد اور عورت کو دیا جائے گا جس کو کلالہ آپ نے بنایا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے فرض کیجئے اپنے کسی ایک چچا کو بنایا ہے وارث جو آپ کے کلالہ بنتے ہیں، تو جس چچا کو آپ نے بنایا اگر وہ ایک چچا ہے تو ان کو 5/6 ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک ہی رشتے کے بقیہ لوگوں کو محروم کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ کے چچا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو جو بقیہ جو چچا ہیں ان کو 1/6 میں سے ملے گا حصہ، کیونکہ ایک ہی رشتے کے ایک سے زیادہ لوگوں کو محروم کرنا کس طرح سے مناسب نہیں ہے۔ یہ بات ذرا سمجھ لیجیے اچھی طرح، یعنی جس شخص کو بنایا جا رہا ہے کلالہ اس کے اور لوگ بھی وہ موجود ہیں۔ مثلا آپ نے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اپنے چچا کو رشتے کلالہ کے طور پہ آپ نے کچھ پیسے دینے کے لیے سوچا کہ میں وصیت ان کے حق میں کر رہا ہوں، یہ تب کر رہا ہوں کہ جب میراث بچ رہی ہے۔ وہ چچا آپ کے 3-4 ہیں، لیکن آپ نے کسی ایک چچا کو کلالہ کا رشتہ کی وصیت کی، تو اب یہ آیات یہ کہتی ہیں کہ
چونکہ چچا ایک سے زیادہ ہیں تو مناسب نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک ہی چچا کو پریفر کرے تو ان کو تو آپ 5/6 دیں گے اور بقیہ 1/6 جو ہے وہ بقیہ چچاؤں میں تقسیم ہوگا. یہی معاملہ اگر چچا جو ہیں وہ ایک سے زیادہ، یعنی یہ ایک چچا کی نسبت ہے. اگر ایک چچا ہوگا تو ان کو جو ملے گا وہ 1/3 ملے گا اور اور 2/3 اس شخص کو ملے گا جس کو آپ نے وارث بنایا. چچا ایک سے زیادہ ہیں یعنی دے آر مور دین ون، تو پھر وہ شریک ہوں گے اس حصے میں جس کو ہم 1/6 کہتے ہیں، یعنی 5/6 یا 2/3. یہ ایکچولی ملے گا کلالہ کو. اگر ایک ہے تو 2/3 ملے گا، ایک سے زیادہ ہے تو 5/6 ملے گا. لیکن اگر ایک سے زیادہ اگر آپ نے دے دیا ہے 2/3 تو جو 1/3 بچے گا وہ دوسرے چچا کو چلا جائے گا. اور اگر چچا زیادہ ہے مثال کے طور پہ تو آپ نے جس چچا کو وارث بنایا اس کو تو 5/6 ہی ملے گا، لیکن 1/6 پھر باقی چچاؤں کو تقسیم ہوگا. تو یہ وہ کہتے ہیں قرآن کی یہ بڑی حکمت ہے کہ آپ نے چچاؤں میں سے ایک کو پریفر کر دیا اور باقی سب کو محروم رکھا. تو اللہ میاں نے اس کو روا نہیں رکھا. اللہ میاں کی مناسب نہیں ہے کہ آپ ایک چچا کو اتنی ترجیح دیں. ٹھیک ہے آپ کو حق حاصل ہے، آپ ترجیح دیں، لیکن وہ ایک حد تک دیں، اس میں سے کچھ حصہ آپ کو باقی چچاؤں کو بھی دینا پڑے گا. یہ تمام کلالہ رشتہ داروں کی درست ہے. وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ چچا بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی کلالہ کی نوعیت ہو اس کی. تو ایک کیٹیگری کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ محروم نہ کیا جائے. تو ان آیات کا یہ مطلب ہے. اچھا اب ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے اس کی حکمت انہوں نے خود ہی ایکسپلین کرتی ہے. یہ قرآن مجید کی یہ ہدایت بڑی حکمت پر مبنی ہے. مرنے والا کلالہ رشتہ داروں میں سے کسی بہن، بھائی، ماموں، پھوپھی یا چچا وغیرہ کو وارث بنا سکتا ہے. اب یہ دیکھیے نا، یہ سارے کلالہ ہیں، بہن بھی کلالہ ہے، بھائی بھی، ماموں بھی، پھوپھی بھی، چچا بھی. لیکن ظاہر ہے کہ جس بھائی یا ماموں کو وارث بنایا جائے گا، مرنے والے کے بھائی اور ماموں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی زیادہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. یعنی یہی معاملہ چچا پھوپھی کا بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی شخص اپنے ذاتی رجحان کی بنا پر کسی ایک ماموں یا پھوپھی کو ترجیح دے سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو اس کو پسند نہیں کیا کہ ایک ہی رشتے کے دوسرے متعلقین بالکل محروم کر دیے جائیں. چنانچہ اس کے لیے ہدایت فرمائی کہ کوئی شخص اگر مثال کے طور پہ اپنے چچا زید کو، یعنی اگر ان کا ایک چچا ہے، کو باقی ترکے کا وارث بنا دیتا ہے اور اس کے 2 چچا اور بھی ہیں، کون؟ عثمان اور احمد. تو ترکے کے جس حصے کا وارث زید کو بنایا گیا ہے اس کا 1/3 عثمان اور احمد کو تقسیم کرنے کے بعد بقیہ ترکہ زید کو دیا جائے گا. یعنی اس کا جو 1/3 ہے، یعنی جس میں سے آپ کو بنایا جائے گا اس میں سے آپ نے، اگر آپ کے 3 چچا ہیں جیسے یہاں انہوں نے مثال دی اور آپ نے ترجیح دی ہے صرف ایک چچا کو، اب 2 چچا جو ہیں ان کو آپ نے کچھ نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ بھئی آپ نے کسی ایک چچا کو ترجیح دی ہے. تو کہتے ہیں کہ ترکے کے جس حصے کا وارث زید کو بنا دیا گیا، لیٹس سے کہ میں نے کہا کہ میں نے اپنے چچا زید کو 100 روپے دینے، اس کو ایسے سمجھ لیں، اور زید کے علاوہ میرے پاس چچا 2 اور بھی ہیں، عثمان بھی اور احمد بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تم نے تو جو بھی 100 تمہارے پاس ہے تم نے سارے ایک چچا کو دے دیا. تو یہ موضوع نہیں ہے. تم اس 100 کا 1/3 عثمان اور احمد میں تقسیم کرو، یعنی 100 کا جو 1/3 ہے 33.33 ہوگا نا، وہ آپ عثمان اور احمد کو دیں. اب آپ 66.66 زید کو دیں گے. تو یہ اصل میں قرآن کی حکمت ہے کہ تاکہ یہ جو فیورٹزم تھوڑا سا آپ کسی ایک کے بارے میں ایکسپریس کرتے ہیں تو دوسرے آدمی کا دل دکھتا ہے. بھائی میں بھی چچا ہوں، میرا جو بھائی ہے وہ بھی اس شخص کا چچا ہے، آپ نے مجھے ترجیح دے دی، دوسرے کا بھی تو جذبات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس مال کا آپ نے مجھے مالک بنایا ہے اس کا 2/3 ہی مجھے ملے گا. لیٹس سے اگر 100 روپے آپ مجھے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو 2/3 آف 100 ملے گا. بقیہ جو 1/3 ہے وہ ایکولی دوسرے چچاؤں کو دے دیا جائے گا تاکہ ان کی بھی جو ایک تالیف قلب ہو سکے. یہ ہے اس پورے حکم کی حکمت. اچھا اب یہ دیکھیے کہ اس میں جو چند پہلو رہ گئے تھوڑے سے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور یہ جو اس کا جو اصل حصہ ہے تفصیل کا جس میں غیر مضار، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں کہ ہم نے وصیت کرتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. اب آپ آ جائیے استاذ کی جو یہ ایکسپلینیشن ہے آیت نمبر 176 کی، جس میں ظاہر ہے کہ اب سوال پیدا ہوا ہے نا کہ یہ جو آخری آیت ہے وہ بھی تو کلالہ کا ذکر کر رہی ہے، تو پھر وہاں پہ کیا معاملہ ہے. تو یہ ترجمہ میں آپ کے سامنے جو ہم نے وہ آیتیں پڑھی تھی میں کر چکا ہوں، اس لیے میں پہلے آپ کے ساتھ جو ان کی تفصیل ہے وہ شیئر کرتا ہوں. اس سے پہلے ان کانا رجل یورث کلالۃ کی جو تعویل اوپر بیان ہوئی ہے، وہی آیت تعویل ہے جو آیت نمبر 12 میں بیان ہوئی ہے. اس کی روح سے چونکہ بہن بھائی، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی وغیرہ سب کلالہ ہیں اور موروث ان میں سے جس کو چاہے ترکے کا وارث بنا سکتا ہے. اس لیے ہو سکتا تھا کہ وہ کسی ماموں یا خالہ یا پھوپھی وغیرہ کو اپنے بھائی بہنوں پر ترجیح دے. یہ صورتحال مناسب معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اولاد کے بعد باقی سب قرابت مندوں میں بھائی اور بہن ہی اقرب ہیں. عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس صورت میں ترکے کا بڑا حصہ انہیں ملنا چاہیے. اس سے پہلے بیان ہو چکا کہ بہن بھائی ہوں تو والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ. یہ حصہ چونکہ وہی ہے جو اولاد کی موجودگی میں ملتا ہے، اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں بھی کیا مرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو بہن بھائیوں کو وارث بنائے
اور چاہے تو ان کو محروم کر دے. ہم نے آیات کی شرح کرتے ہوئے یہ پھر انہوں نے اس کی تفصیل کی ہے. یعنی جس بات کو وہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ کسی طرح سے بھی موضوع نہیں ہے کہ اب آپ کے دیکھیے تو کلالہ جو ریلیٹیوز ہیں ان کی اگر آپ ان کے گریڈز بنا لیں آرڈر آف پرائیورٹی میں, تو جو کلوزسٹ کلالہ ریلیٹیو ہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں, کلوزسٹ, کیونکہ ماں اور باپ اور بہن اور بھائی کے علاوہ جو رشتہ داری ہے وہ کلالہ ہے. تو جو کلوزسٹ ہیں وہ آپ کے بہن بھائی ہیں. یہ بہن بھائی جو ہیں یہ پھپھو, چچا, ماموں, خالہ پہ ترجیح پاتے ہیں. وہ چاروں بھی کلالہ ہیں, یعنی بہن بھائی بھی کلالہ ہیں, چچا اور پھوپھی بھی کلالہ ہیں, ماموں اور خالہ بھی کلالہ ہیں. اب فرض کیجئے کہ ایک سچویشن ایسی ہے کہ آپ کے پاس میراث بچ رہی ہے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کی صرف بیٹیاں ہوں گی یا صرف بہنیں ہوں گی تو وہ میراث بچ جائے گی. اس میں آپ اب کلالہ کی آیت کو انووک کر سکتے ہیں. اب آپ نے انووک کر دیا, یعنی آپ نے کہا کہ میں نے وارث بنانا ہے. آپ کے بہن بھائی بھی موجود ہیں, آپ کے بہن بھائی بھی موجود ہیں, اور آپ کی خالہ اور پھوپھی بھی موجود ہیں, چچا بھی موجود ہے. آپ کے دل میں آیا کہ جی میں خالہ کو کلالہ بنا کے ان کو میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں, ایک خالہ کو, اور ظاہر اس کے نتیجے میں کوئی اور خالہ ان کو بھی مل جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو کلوزسٹ کلالہ رشتہ دار ہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں. اگر آپ کے بہن بھائی بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے کلالہ ریلیٹیوز موجود ہیں تو پھر یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے کہ آپ ان کو ترجیح دیں بہن بھائیوں کو. یہ وہ سوال ہے جو کہ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا, اور اس کا جواب ہے جو یستفتونک فی الکلالہ کے بارے میں آخری آیات میں بیان ہوا ہے کہ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں, قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. یستفتونک, وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں, قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اور یہاں پہ کلالہ پہ الف لام ہے. وہ کہتے ہیں قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے الکلالہ پہ, اور یہاں مراد کیا ہے, وہ بہن بھائی, یعنی کلالہ میں سے بہن بھائیوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. تو گویا استاذ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آخری آیت ہے وہ آپ کو اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس بہن بھائی موجود ہیں تو پھر آپ کو کسی اور کلالہ رشتہ دار کو ترجیح نہیں دینی. اگر آپ یہ کریں گے تو یہ زیادتی ہو جائے گی. اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قانون سازی کر دی اور آپ سے اختیار چھین لیا, اور آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ کے بہن بھائی ہیں تو پھر آپ ماموں اور چچا کو نہیں دے سکتے, پھر پہلے بہن بھائیوں کو جائے. یہ وہ بات ہے جو انہوں نے تفصیل سے بیان کی ہے. میں اس کا وہ حصہ جو ہے ابھی حذف کر رہا ہوں کیونکہ وہ آپ خود بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ان نٹ شیل وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آیت نمبر 176 ہے یہ اصل میں بہن بھائیوں کے لیے استعمال ہوئی ہے, جو بہن بھائی کے کلالہ رشتہ دار ہیں. اور جو آیت نمبر 12 میں کلالہ کا ذکر ہے وہ ظاہر ہے کہ اس شخص کا ذکر ہے کہ جو کلالہ تعلق کی بنیاد پہ وارث بنایا جاتا ہے, آؤٹ سائڈ دیٹ پرسن which is of course either the cousins or the sisters and brothers. تو یہ وہ بات ہے, یعنی یوں سمجھ لیں کہ آیت نمبر 12 میں بہن بھائی بھی کور ہو گئے, چچا اور پھوپھی بھی کور ہو گئے, بات ختم ہو گئی. اب لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ میں بہن بھائیوں کو بھی وارث بنا سکتا ہوں اور پھوپھی اور چچا کے بھی. تو سوال پیدا ہوا کہ بھئی اگر دونوں رشتہ داروں میں سے بہن بھائی کی تو وقت زیادہ ہے, تو اگر میں نے چچا پھوپھی کو بنا دیا یا کسی ایک کو بنا دیا تو بہن بھائی تو میرے محروم رہ جائیں گے. عقل یہ کہتی ہے کہ ان کو بھی ملنا چاہیے. یہ سوال پیدا ہو گیا لوگوں کے درمیان میں. اس کو سورہ نساء کی آخری آیت پوسٹ کر دیے گا یستفتونک. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو الکلالہ, یہ جو تم نے سوال پوچھا ہے اگر یہ بہن بھائیوں کے متعلق ہے تو یاد رکھو پھر تم پھوپھی اور چچا کو رشتہ کلالہ نہیں بنا سکتے, پھر ترجیحاً آپ کو اپنی بہن بھائیوں کی پہلے بنانا ہے. آپ کو پھوپھی اور چچا کی طرف تب جانا ہے کہ بہن بھائی موجود نہ ہو. تو یہ وہ سوال تھا جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا, اس سے کنفیوژن پیدا ہو سکتی تھی. تو سورہ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا. تو میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ تھوڑی سی پیچیدہ ہم نے گفتگو کی, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی بات کو ذرا جو جیسے کہ استاد اس کو بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے کم سے کم ایک ہیولے کی شکل میں آ جائے. اب آپ کو اس کے سمجھنے کے لیے جو ایفرٹ کرنی ہے وہ اگر آپ اس کے بعد ان کی تحریر کو پڑھیں گے یا ان کے لیکچرز کو سنیں گے تو شاید زیادہ آسان ہو جائے گا. یہ بیسک بات آپ کے سامنے آ گئی ہے. آئی ایم شیور ابھی بھی کچھ ایسے حصے ہوں گے کہ جو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اس کے لیے سوال کریں, تو میں ان کے لیے تو میں حاضر ہی ہوں. لیکن اس صراحت کے ساتھ کہ ابھی ہمارے ٹاپک ختم نہیں ہوا, کچھ چیزیں ضمنی اور اجتہادی نوعیت کی ہیں کہ جو ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں بطور سوالات کے ڈسکس کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ میاں اور بیوی کی جو میراث کا جو فرق ہے, کیوں میاں کو زیادہ ملتا ہے, یا بیٹی اور بیٹے کی جو میراث کا فرق ہے اس میں بیٹے کو کیوں زیادہ ملتا ہے, یا وارثوں کے حق میں کیا وصیت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی, یا یہ بات کہ اگر آپ کے وارث اور موروث میں اگر دین کا فرق ہے, یعنی آپ کنورٹ ہو گئے ہیں, آپ کے والدین جو ہیں وہ نان مسلم ہیں اور آپ مسلمان ہیں, تو آپ کو کیا میراث مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی, یا یہ بات کہ آپ کیا کسی کو آگ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں آگ کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ فقہی سوالات ہیں اور جو بڑے اہم سوالات ہیں. اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم صرف 1/3 میں وصیت کر سکتے ہیں, اس لیے کہ پاکستان میں جو اس وقت لا آف دا لینڈ ہے اس کے مطابق آپ 1/3 سے زیادہ وصیت کر نہیں سکتے. تو یہ وہ کچھ سوالات ایسے ہیں اور کچھ اور ایگزامپلس ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں اس کو زیر بحث لے کے آئیں گے.
لیکن آج کے سیشن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ کلالہ کے موضوع پر جو استاذ جاوید احمد حامد کی رائے ہے اس کو مختصراً آپ کے سامنے میں پیش کر دوں اجمالاً، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے پہلو توضیح طلب ہوں گے، تو میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد، آپ نے ڈیفینیٹلی بہت سارے ٹیکنیکل ایشوز کو آج الیبریٹ کیے۔ تو آئیے سوالات لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے انمول آٹوز کا، پلیز آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب میں 176 سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی یہ لکھے یستفتون کا، جی تو اس کو اگر ہم پورا سوال کھول دیں تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ یستفتون کا فی الکلالۃ ان جی ایسا ہی امرؤ خلق لیس لہ ولد، بالکل ایسا ہی یعنی اس کا مطلب ہے کہ ویسے تو جو کلالہ رشتہ دار ہیں یعنی جس کا کوئی بھی نہ ہو، ان کی بات تو سیٹل ہو چکی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف اولاد نہ ہو تو کیا پھر کلالہ حصے دار؟ نہیں، جن کی کوئی نہ ہو نہیں، وہ سیٹل نہیں ہو چکی، جی وہ تو وہ مطلب ہوگا جو مفسرین نے لیا ہے۔ آپ اگر جی استاذ کی بات پوچھ رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کلالہ جو کہ ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جو والدین کے اور اولاد کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کو کلالہ کہتے ہیں، جی جیسے ماموں، جیسے پھپھو، جیسے چچا، جیسے بہن بھائی، یہ مفہوم لیا جی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس مفہوم میں اگر آدمی کو چچا کو وارث بنا دے جو کہ کلالہ ہے اور بہن بھائی بھی موجود جی ہوں، اللہ تعالیٰ اس جی کو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر بہن بھائی موجود ہیں تو پھر ان کو حصہ ملے گا، ان کو پہلے آپ دیں گے، آپ وہاں نہیں جائیں گے پھپھو اور چچا تک۔ جی جی لیکن ڈاکٹر صاحب اگر 12 کا ہم جو ترجمہ دیکھیں تو وصیت کے ساتھ ہی بنایا جا سکتا ہے نا وارث کسی کو، لیکن لفظ تو وصیت نہیں وہاں پہ آیا نا۔ وہ تو اس طرح لگتا ہے جیسے کہ ان کان رجل، کوئی مرد ہو یا عورت ہو جو وارث بنائے کلالہ کو۔ وہ نہیں، وہ اس کو نہیں کلالہ تعلق کی بنیاد پہ اس کو وارث بنایا جائے، یہ مجہول فعل ہے۔ مجہول کا مطلب ہے اب یہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ خط زاہد نے پوسٹ کیا، جی یہ نہیں اب یہ خط پوسٹ کیا گیا، وصیت ہے جو کر دی گئی ہے، یہاں پہ کرنے جی والے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہاں تو لیکن یہ کہا غالبی گیا صاحب، ہے کہ وہ جی جی شخص جس کو کلالہ شادی کی بنیاد پہ وارث بنایا جائے، وہ کیا ہے؟ وہ رشتہ داری ہے کہ جو اولاد اور والدین کے علاوہ ہے، ان کی بنیاد پہ آپ کسی کو بنا رہے ہیں، وہ ماموں ہیں، وہ چچا ہیں، وہ پھپھو ہیں، وہ خالہ ہیں، وہ بہن بھائی ہیں، ان کی طرف اشارہ جی ہے۔ لیکن وہ اس کے لیے تو پھر ڈاکٹر صاحب وصیت کرنی پڑے گی نا ان کو۔ نہیں، وہ تو وصیت نہیں، وہاں وارث بنانا پڑے گا، الفاظ وصیت کے تو ہیں ہی نہیں وہاں پہ، وہاں تو ہے وہ ان کانا رجل یورث اورث کا مطلب ہے کہ وراثت میں حصہ دیا جائے۔ تو استاد یہ کہتے ہیں کہ وراثت میں حصہ تو آپ نہیں دے سکتے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، یہ تو پھر اس کا مطلب ممکن ہی تب ہے کہ جب وراثت بچ رہی ہو، تو یہ بچی ہوئی وراثت ہی میں آپ کلالہ کو دے سکتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کی جو میراث ہے، جو مال ہے، وہ تقسیم ہو گیا پورے کا پورا، اکثر تو جی تقسیم ہو جاتا ہے، کچھ بچتا نہیں ہے، تو پھر آپ جی کلالہ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ہاں، وصیت ایک الگ چیز، دیکھیں وارث بنانا یہ خود ایک ایکسپلینیشن کا تقاضا کرتا ہے، میں انشاءاللہ وہ کروں گا کہ وارث بنانا اور وصیت کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ وارث جب آپ بنائیں گے تو کلالہ کا حکم انووک ہو جائے گا، وصیت جب آپ بنائیں گے تو صرف اس شخص کو ملے گا، وہ ایک الگ، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو وارث بنایا اس کے کلالہ تعلق کی بنیاد پر، جی جو کہ کزنس ہو سکتے ہیں یا بہن بھائی ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو پھر وہ جی پورا حیاتی آپ نے فالو کرنی ہے۔ یہ وصیت بنانا نہیں ہے، یہ وصیت ٹھیک کرنے ہے میں تو آپ صرف اس شخص کو دے دیں گے، یو جسٹ گیو ٹھیک اٹ ہے ٹو، اور وہ اس کے علاوہ وہ آپ کسی ہاسپٹل کو دے دیں، آپ کسی فار آف کزن کو دے دیں، وہاں یہ زیر بحث نہیں ہے۔ یعنی زیر بحث یہ ہے کہ آپ نے اگر کلالہ کو بنانا ہے تو وہ صرف تب ہوگا کہ جب آپ کی میراث بچ رہی ہے، اگر نہیں بچ رہی تو پھر آپ وصیت کریں گے، اور وصیت نان کلالہ کو کریں گے، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ شوکت خانم ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایدی ٹرسٹ ہو سکتی ہے، وہ کوئی دور دراز کا اور رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر فرض کیا کسی مرنے والے کا والد، والدہ، بیوی اور اولاد نہ ہو تو پھر اس کے ورثاء کون ہوں گے؟ نہیں، اگر کوئی بھی میراث کوئی بھی حاصل کرنے والا نہیں ہوتا تو پھر ریاست کی طرف چلی جاتی ہے، یا ریاست سے پہلے پھر ایک اور رول ہے جو انووک کیا جاتا ہے لأولی رجل ذکر کا، کہ پھر تلاش کیا جاتا ہے آپ کے نسب میں سب سے قریبی میل رشتہ دار کون سا زندہ موجود ہے، جیسے کوئی بھانجا ہو سکتا ہے، یا بھتیجا ہو سکتا ہے، یا اور اس سے ڈسٹنٹ کوئی ہو سکتا ہے، یا بھانجے کا بیٹا ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو پھر یہ یا چچا ہو سکتا ہے۔ تو اگر آئی مین ڈائریکٹ اگر ڈسینٹ بہن میں بھائی کوئی نہیں ہوں ہے تو پھر لأولی رجل ذکر، اگر نہیں بہن بہن بھائی بھائی ہوں اگر ہیں تو پھر تو بہن بھائیوں میں جائے گا نا۔ تو وہ کلالہ کی صورت میں جائے گا نا۔
نہیں وہ تو پھر پورے کے مالک ٹھہریں گے نا. وہ تو اصل میں پھر اب وہ بہن بھائی جو ہیں وہ اولاد کی جگہ پہ آ گئے ہیں. یہاں اب تو آپ جی کو کلالہ کا حکم انووک کرنا ہی نہیں پڑا. یہاں تو اب یہ سچویشن جو آپ بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اولاد نہیں ہے, والدین نہیں ہے, اور بیوی یا شوہر نہیں ہے. یہ بتا رہے ہیں نا, جی تینوں نہیں ہیں, جی اور اور جی بہن بھائی ہیں. تو اب تو وہ سیدھے سیدھے جی ان کو پورا چلا جائے گا بہن بھائیوں کو, کیونکہ وہ بہن بھائی جو ہیں وہ اولاد کی عدم موجودگی میں بچوں کے اولاد کے قائم مقام ہوتے ہیں. جب وہ نہیں ہوں گے تو آپ سمجھ لیں وہ من جملہ ہی اولاد ہیں. ان کو ایگزیکٹلی پھر وہی رشتہ شیئر ملے گا جو کہ اولاد کو ملتا ہے. یہی تو بات ہے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کی ہے کہ اولاد کی عدم موجودگی میں بہن بھائی قائم مقام ہے. پھر اب وہ کلالہ نہیں رہے, وہ ذات خود اب وہ وارث بن گئے. جی ٹھیک بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 12 وہ بات کر رہی ہے کہ جو بچا ہوا حصہ ہے اس میں کلالہ کیا حصے دار ہیں, اور 76 کہہ رہی ہے اگر اولاد نہیں ہے تو پھر کلالہ کیا حصے نہیں دار نہیں ہے, نہیں یہ نہیں آپ کہہ نہیں ایسے نہیں نہیں جی نہیں نہیں نہیں. تو یہ الگ بات. بس جی آیت نمبر 12 تو یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے ان رشتہ داروں کو وصیت وارث بنانا ہے کہ جو نہ والدین میں سے ہوں, نہ اولاد میں سے ہوں, نہ اسپاؤزز جی میں سے ہوں, جیسے جی بہن بھائی ہیں, کزنس, تو پھر کیا کرنا ہے. آیت ٹھیک نمبر ہے 176 صرف یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے کسی پھپھی کو کلالہ کے طور پہ کوئی ول کر دیا اور آپ کے بہن بھائی بھی موجود ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ جی کہتے ہیں کہ نہیں, پھر آپ پھپھی کو نہیں کر سکتے. پھر آپ کو پہلے بہن بھائیوں کو ترجیح دینی ہے. آیت نمبر 176 صرف کلالہ رشتہ داروں کی ترجیح بیان کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے اگر آپ کے پاس بہن بھائی موجود ہیں جو کہ کلوزسٹ کلالہ ہیں, ان سے قریبی کلالہ نہیں ہے, اور آپ ترجیح دے رہے ہیں ماموں یا پھپھو یا چچا یا خالہ کو, یہ اختیار اللہ ٹھیک تعالیٰ ہے کہتے ہیں ہم نے آپ سے چھین لیا ہے. اس لیے کہ کلالہ اگر بہن بھائی موجود ہے تو پہلے ان کو جانا چاہیے. تو آیت نمبر ٹھیک 176 صرف وہ جو آیت نمبر 12 میں کلالہ کے ہائرارکی موجود ہے اس میں ترجیح قائم کر رہی ہے کہ اگر بہن بھائی کلالہ میں موجود ہیں تو پھر آپ پھپھی اور چچا کو نہیں دیں گے. پھر ٹھیک پہلے آپ نے انہیں کو دینا ہے. آپ نے پھر آپ کے پاس مجاز نہیں کہ آپ ان کو دے سکیں. ٹھیک ٹھیک تھینک یو. بہت شکریہ. ناصر شہاب صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آیت نمبر 11 میں جب کہا ہے کہ جی اگر کسی کے اولاد نہ ہو تو بہن جی بھائی آ جائیں گے, تو 176 از ایکسپلینیشن آف دیٹ آیت, ٹھیک ہے, جی تو وہی حصے ہیں تو کہ ٹھیک ہے میں ایگزیکٹلی چیزیں وہی حصے ہیں جو کہ بہن بھائیوں کے, جو کہ اولاد کے ہیں. ٹھیک. تو آئس ایسے 176 گو بوتھ ویز کہ جب بھی بہن بھائی جی آٹومیٹکلی آئیں گے تو ان کا حصہ بھی ہے, اور اگر بچ جائے اور آپ کلالہ کر رہے ہیں تو وہ بھی انہیں کا وہ حصہ ہے. ایسے ہی ہے. اس کے دونوں فنکشنز ہیں. یعنی ایک وہ یہ بتا رہی ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو بہن بھائی قائم مقام ہے, وہاں صراحت الفاظ میں کہہ دیا جو کہ یہاں پہ اشارے کنائے سے کہا گیا. ٹھیک. اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کے پاس سارے کلالہ موجود ہیں اور آپ بہن بھائیوں کے علاوہ کسی اور کو ترجیح دے رہے ہیں تو یہ موضوع نہیں ہے. پھر آپ کو بہن بھائیوں کو ترجیح دینی ہے, بیکاز دے آر دا کلوزسٹ کلالہ, اسٹرانگسٹ کلالہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کی جو آیت 1 and 12 ہے دیٹس اے کمپلیٹ لا, اور جی جی 176 12 is کمپلیٹ just لا an ہے. explanation. جسٹ این ایکسٹریکشن آف آیت نمبر 12 کہ بھائی کلالہ کا ایکسپلین حکم تو پورا آ گیا تھا. اب آپ کے پاس کلالہ میں پھپھی بھی ہیں, خالہ بھی ہیں, ماموں بھی ہیں, چچا بھی ہیں, اور بہن بھائی بھی ہیں, اور آپ نے کہا جی نہیں میں تو پھپھی کو دینا چاہتا ہوں کلالہ کے طور پہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ مناسب نہیں ہے کہ بہن بھائی اگر موجود ہیں وہ بھی کلالہ ہے تو نہیں, پھر آپ کو پہلے انہیں کو دینا, پھر آپ پھپھی اور چچا کو نہیں دے سکتے. یہ لمٹ لگائی ہے آیت نمبر 12 نے پر 176 نے, ٹھیک ہے. اس کو صرف لمٹ کیا ہے. تو اپنا اس لحاظ سے تو دس میک مور سینس کہ کیونکہ پھر آیت نمبر 13-14 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی یہ قانون پہ جو عمل نہیں کرے گا اس کو اب بھی جہنم ہے, اور جو کرے گا اس کو جنت ملے گی. جی تو وہ بالکل. وہ تو آیت اصل میں آنی پڑتی میراث کے تھی. پورے قانون پہ تبصرہ ہے, پورے پہ جی تبصرہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ اگر آپ میراث میں کوئی خود بوت کرتے ہیں, امبیزلمنٹ کرتے ہیں, تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پھر ابدی جہنم ہے اس میں. جی. تو یہ تو ٹوٹل قانون میراث پہ تبصرہ ہے. اگر آپ میراث کو پراپر تقسیم نہیں کرتے تو یہ اللہ کی وعید ہے. تو یہ ٹریڈیشنل اسکالرس پھر اس آیت کو اپنا پلیس کیوں نہیں کر پاتے کہ جی 176 جو ہے وہ ایڈیشنل لا ہے, جبکہ نہیں قرآن وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے یہ ایڈیشنل لا نہیں ہے. اس کی وجہ واضح ہے نا, انہوں نے کلالہ کو مفہوم ہی نہیں لیا جو استاد نے لیا. وہ کلالہ اس مفہوم میں نہیں لیتے کہ جو والدین اور اولاد کے علاوہ رشتہ دار جو کزنز ہیں, بہن بھائی, وہ کلالہ اس مفہوم میں لیتے ہیں کہ وہ شخص جس کا نہ والد ہے اور نہ جس کی اولاد ہے. نہیں وہ یعنی اگر ٹھیک ہے. میرا والد نہ ہو اور میری اولاد نہ ہو تو میں کلالہ ہوں. وہ اس مفہوم میں لیتے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں وہ اس دوسرے مفہوم کی تو ان کا دھیان گیا ہی نہیں, اس کو انہوں نے ترجیح دے دیا اس پہلے مفہوم کو. اور ترجیح دینے کے بعد پھر جب انہوں نے کہا کہ اس آیت پر مفہوم کا اجماع ہو گیا,
تو پھر سعد ابن ابی وقاص سے وہ قرات بھی ان کو مل گئی، جس سے ان کو اور تائید مل گئی. تو یہاں تو خیافی بہن بھائی کا ذکر ہے. نہیں وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ہاؤ کین دے ایکسپلین دین کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 13-14 جو ہے وہاں پہ کیوں پلیس کی، بٹ پھر 176 جو ہے شوڈ بی اوور دیٹ 13-14 تاکہ لا پورا ایک ساتھ آ جائے. ہاں دیکھیے وہ تو ایسا سوال ہے نا جس کا وہ کئی جوابات دے سکتے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ سوال ہے جو پیدا ہوا، اس کا جواب بعد میں، جیسے کہ اگر آپ فرائض اسکالر سے پوچھیں گے، وہ بھی ایک ان سے بھی سوال تو بنتا ہے نا کہ بھئی اگر یہ اس کی ایکسپلینیشن چاہیے تھی تو اللہ تعالیٰ چاہتے جب قرآن دوبارہ جمع ہوا ہے تو آیت نمبر 176 کو بھی وہیں پلیس کر دیتے آیت نمبر 11-12 کے بعد. یہ تو اللہ میاں کر سکتے تھے، لیکن وہ بعد میں کیا گیا. تو وہ اس کا جواب ہی دیتے ہیں اس لیے بتانے کے لیے کہ بھئی ایک باقاعدہ ایک جینوئن کوسچن تھا جو پیدا ہوا اور بعد میں اس کو ڈیلٹ ود. تو جیسے وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں تو یہ بھی اس کا جواب ہی دے سکتے ہیں کہ بھئی ایک سوال پیدا ہوا، اس سوال کو ذہن میں ہونے کے نتیجے میں اس کا ایک جواب تھا جو بعد میں دے دیا گیا. کہ جہاں قرآن نے پہلے مرحلے میں صرف ماں جائے یا اخیافی بہن بھائیوں کا ذکر کیا، اور جب بہن بھائیوں کا ذکر کیا جو اخیافی ہیں، تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ بھئی بہن بھائی تو اور قسم کے بھی ہوتے ہیں، اللاتی بھی ہوتے ہیں اور عینی بھی ہوتے ہیں. جب یہ سوال پیدا ہوا تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کر دیا. تو اس کو تو وہ ایکسپلین کر دیں گے. یعنی اگر وہ جسٹپوز وہاں نہیں بھی ہے، اگر وہاں پلیس نہیں بھی ہے، تو یہ سوال تو دونوں اسکولز آف تھاٹ سے پیدا ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو. اکرم بھٹی آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پیرنٹس بھی نہیں ہوں، اس کی اولاد بھی نہیں ہو، لیکن اس نے کوئی بچہ لے کے پالا ہوا ہو، تو اس صورت میں کیا، ہاں اس کے بہن بھائی موجود ہیں لیکن والدین بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، اور اس نے ایک اپنا بھتیجا یا بھانجا لے کے پالا ہوا ہے، تو اس صورت میں کیا صورت حال ہے؟ تو وہ اس کے حق میں تو وصیت کر سکتا ہے. وہ کہے گا جی کہ پہلے میں نے جو فلاں اپنا بچہ جو میرا لے پالک ہے یا میرا اڈاپٹڈ سن ہے اس کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا جائے، وہ دے دیا جائے گا. اس کے بعد وصیت جب ختم ہوتی ہے، دیکھیے میراث کا قانون وصیت کے بعد اپلائی کرتا ہے. دیکھیے جگہ جگہ پہ الفاظ آئے ہیں من بعد وصیت یوصی بہا ہو جائیں، یہ میراث تقسیم کی جائے گی وصیت دینے کے بعد. یہ میراث تقسیم کی جائے گی وصیت دینے کے بعد. تو وہ جو بچہ اس نے اڈاپٹ کیا ہے اس کے حق میں پھر اس کو وصیت لکھنی پڑے گی کہ میرے مرنے کے بعد 1 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا جائے میری میراث میں سے. وہ پہلے دے دیا جائے گا، پھر بچا ہوا جو حصہ ہے وہ بہن بھائیوں کو جائے گا. اگر اسے وصیت نہیں کی ہے تو پھر کچھ نہیں ملے گا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر وصیت نہیں کی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس کا اکلوتا بیٹا وارث ہے تو سب کچھ اسی کو ملے. وہ اس لیے کہ وہ تو اولا رجل ذکر کے اصول ہے پہ اگر آپ نے وصیت نہیں کی ہے اور کوئی نسبی رشتہ دار موجود ہے اس کے لیے تو بنیاد موجود ہے نا. وہ تو پھر یہ ہے کہ بھتیجا بھانجا چچا کوئی ہو سکتا ہے. یہاں تو اصل میں یہ ہے کہ آپ نے ایک بچے کو اڈاپٹ کیا، وہ آپ کی خونی رشتہ نہیں ہے، وہ ہی از کم فرام آؤٹ سائڈ. میں کہہ رہا ہوں خونی رشتہ ہے، بھانجا اس نے لے کے بھتیجا لے کے پالا ہوا ہے، اور سب فیملی سمجھتے ہیں کہ یہی اس کا اکلوتا وارث ہے، اور وہ صرف وصیت بھی نہیں لکھی اور پڑھ آدمی تھا وہ فوت ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے خاندان کی ہوئی ہے کہ ہی از دی اونلی وارث. نہیں دیکھیں انڈرسٹینڈنگ تو نہیں معاملہ چلے گا نا. یہاں پہ تو صراحت ہونی چاہیے تھی. یہاں پہ اگر ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ لکھیں، ورنہ تو ظاہر ہے کہ اگر بہن بھائی موجود ہیں تو پھر ان کی موجودگی میں تو اس کو نہیں مشکل ملے گا. یعنی یہ تو اگر بہن بھائی نہ ہوتے اور میراث، دیکھیں بچی ہوئی میراث جاتی ہے اولا رجل ذکر پہ، موجودہ میراث نہیں جاتی. یہاں تو بچی نہیں رہی، یہاں تو بہن بھائی موجود ہیں، وہ ساری کی ساری لے جائیں گے. ہاں اگر بہن بھائیوں میں صرف بہنیں ہوں، جیسے کہ نیچے بیٹیاں ہوتی ہیں، تو اگر صرف بہنیں ہوں گی، اگر 2 ہیں تو وہ 2/3 پائیں گی، 1/3 بچ جائے گی. یہاں اس 1/3 کو وہ آپ اس بچے کو دے سکتے ہیں. لیکن اگر بہن اور بھائی دونوں موجود ہیں تو وہ تو پوری میراث تقسیم ہو جائے گی، تو بچے گی نہیں. اس بچے کو کچھ نہیں ملے گا اگر بہن بھائی دونوں ہیں، صرف بہنیں ہیں تو پھر جو بچ جائے گا اس کو مل جائے گا. جی نہیں، دونوں بہن بھائی موجود ہیں، لیکن جیسے انہوں نے عرض کی کہ وہ ایسا ہوا، اللہ معاف کرے. تو اس پہ دھیان رکھنا چاہیے نا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو وصیت کو لکھیں اپنی، اور ذمہ داری کو سمجھیں کہ یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہمارے گلے پڑ سکتی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ میری صرف بیٹی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں اگر آپ کی صرف بہنیں ہیں یا صرف بیٹیاں ہیں تو لازماً آپ کو میراث لکھنی چاہیے، تاکہ جو بچی ہوئی میراث میں سے جو آپ نے وارث بنانا ہے وہ اس کا کیا کرنا ہے آپ نے. یعنی پھر آپ کو کسی کلالہ کو بنانا چاہیے وارث. جو ہو چکا ہے اسے کیسے انڈو کیا جائے. دیکھیں وہ تو ہمارے یہاں ایک پرانا طریقہ ہے، ہمیں تو اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ کوشش کرنی ہے کہ غلطی نہ ہو. جزاک اللہ خیر جی، کلیریفیکیشن چاہیے تو ہو گئی. شکریہ. اللہ جی شکریہ. عدیل آپ پلیز اپنا سوال کیجیے.
جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جیسے میرے سوال شاید بہت بنیادی نیچر کے ہیں, شاید میری سمجھنے میں کچھ فہم میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو پلیز بیئر ود می. سو کلالہ جو ٹرم ہے اٹ سیلف, عملی صاحب کے مطابق اس کا مطلب بنیادی طور پہ بھائی بہن چچا تایا پھپھو خالہ ماموں ہے. سو کلالہ کی جو ٹرم ہے یہ بنیادی طور پہ ان رشتوں کے لیے ہے, چاہے وہ آپ سے میراث کا تعلق لے رہے ہیں, وہ بینیفیشری بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, بینیفیشری وہ بن نہیں سکتے جب تک آپ بنائیں نا. بینیفیشری تو صرف یا والد بنتا ہے یا اسپاؤس بنتے ہیں, والد سے مراد والدین بنتے ہیں یا اسپاؤس بنتے ہیں یا اولاد بنتی ہے. اس کے علاوہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھیے قانونی میراث ان 3 کیٹیگریز کے لیے ہیں, والدین کے لیے ہے, میاں بیوی میں سے کسی ایک کے لیے ہے, اور یا اولاد کے لیے. اس کے حصے اللہ میاں نے بتا دیے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے, یا کوئی میراث ایسی ہے جو بچ گئی ہے آپ کے پاس. یعنی مثال کے طور پہ جیسے اگر آپ کی صرف بیٹیاں ہیں تو اب آپ کو یہ چاہیے کہ اس بچے ہوئے حصے میں سے آپ اپنی کلالہ رشتہ داروں کو بھی کچھ دیں. نہیں دیں گے تو پھر ظاہر ہے اولا رجل ذکر کے اصول میں معاملہ ہو جائے گا. تو یہ 2 باتیں الگ الگ ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. سو اس کا مطلب ہے کہ کلالہ ایک رشتے کا نام ہے اور یہ آپ کے بینیفیشری تبھی بن سکتے ہیں جب ایکٹیولی جب آپ ان کو انووک کریں گے, جب آپ ایکٹیولی ان کے حق میں رشتہ داری, ہاں یہ آپ کو خود کرنا پڑے گا. اور یہ آپ تبھی کر سکتے ہیں کہ جب میراث بچ رہی ہو یا کوئی بھی وارث موجود نہ ہو. یہ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب میراث بچ رہی ہو یا کوئی وارث موجود ہے. رائٹ. اچھا ٹھیک ہو گیا. سو یعنی یہ والا کیس میں اس سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں پہ آپ نے اسٹارٹ آف دا لیکچر آپ نے بتایا تھا کہ جی دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ یہ پورا کا پورا تقسیم نہیں ہو سکتی میراث, کچھ نہ کچھ میراث کچھ کیسز میں بچ جاتی ہے. سو وہ والی کیسز جہاں پہ میراث کسی نہ کسی کیس میں بچ جاتی ہے, وہاں پر جو مرنے والا ہے اس کو اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے وصیت کر سکتا ہے کہ یہ جو میراث بچ رہی ہے یہ فلاں کلالہ کے پاس چلے جائے. بالکل یہ فلاں کلالہ کے پاس چلی جائے گی, لیکن اس میں بھی وہ اپنے لیکن اس پہ کنڈیشن ہے جو 170 نے عائد کر دی. اگر بہن بھائی موجود ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بہن بھائیوں ہی کو جائے گی, اس لیے کہ وہ اسٹرانگسٹ کلالہ ہے. پھر آپ پھپھو ماموں کی طرف نہیں جا سکتے. اور نہ ہی آپ کلالہ کو پریفر کر سکتے ہیں اوور یور اون سن اینڈ اوور یور اون فادر اینڈ مدر. نہیں وہ تو پاسبل نہیں ہے نا, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اس کی موجودگی میں کلالہ ہوگا ہی نہیں. وہ تو پھر کلالہ تک بات ہی نہیں پہنچے گی, وہ ساری میراث تقسیم ہو جائے گی. لیکن وہ اسپیشل کیس جہاں پہ کچھ لیفٹ اوور بچ جاتا ہے اس میں صرف وہ لیفٹ اوور ہی پہ آپ نصیحت کر سکتے ہیں. وہاں پہ جو بیٹیاں ہیں جب کیس ہوتا ہے وہاں پہ بچ جاتا ہے تو وہ پھر جو بچے ہوئے حصے میں پھر آپ کلالہ کو یوز کر سکتے ہیں, اس آیت کو انووک کر سکتے ہیں. اچھا, اور سر اس کے بعد یہ بات تھوڑی سی توجہ مجھے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب آپ نے جو فرمایا کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے ایک چچا جو ہیں وہ زیادہ پسند ہوں اور میں ان کے لیے ایک وصیت کر کے چلا جاؤں, تو اس کے بعد یہ حکم کہ باقی جو وہ اماؤنٹ ہے وہ اس کا بھی کچھ پورشن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ صرف اور صرف کسی ایک چچا کو نہیں جو آپ کے چہیتے تھے بلکہ باقی ان کے رشتوں کو بھی ملے گا. جی تو یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہے کہ آپ کے دیکھیں چچا 3 ہیں, آپ نے کسی ایک کو پریفرنس دے دیا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایموشنل ٹراما ہے جو بقیہ چچا سفر کر سکتے ہیں. تو چلیں اگر آپ نے 100 روپیہ ان کو ول کیا ہے کہ آپ اپنے کلالہ چچا کو دیں جو ایک ہیں کوئی, تو آپ ایکچولی 66 دیں جو 1/3 بنتا ہے اس کا, جو 2/3 بنتا ہے, جو 1/3 بچ جاتا ہے اس میں سے آپ نے جو دوسرے 2 چچا ان کو برابر برابر تقسیم کر دیں تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو. یعنی ایک ہی رشتے کے جو دوسرے افراد ہیں ان میں سے آپ کیا کر رہے ہیں, ایک چچا کو ترجیح دے رہے ہیں سارے کا سارا مال, اور بقیہ 2 چچا کو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ملے گا. تو خدا نے یہاں مداخلت کی اور یہ کہا ہے کہ یہ موضوع نہیں ہے. اگر وہ آپ کے فیوریٹ بھی ہیں یا اگر آپ کسی وجہ سے ان کو چاہتے بھی ہیں تو تب بھی آپ کی چاہت اتنی نہ بڑھ جائے کہ آپ بقیہ چچاؤں کو بالکل محروم کر دیں. تو اس کو ایک سائزیبل اماؤنٹ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دلوایا. سو یہ حکم ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ, سو کلالہ کے اندر جتنے بھی میرے رشتے دار ہیں, آپ نے جیسے فرمایا کہ آیت نمبر 176 کے مطابق بردر اور سسٹر کے پریفرنس زیادہ ہے, لیکن بردر اور سسٹر کی غیر موجودگی میں میرے جتنے بھی رشتے دار ہیں, چچا تایا پھپھو خالہ ماموں, اس میں سے میں کسی بھی ایک کو منتخب کر کے اپنا میجر شیئر دے سکتا ہوں. لیکن اگر آپ نے ایک خالہ کو کیا ہے اور آپ کی ایک سے زیادہ خالائیں موجود ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس خالہ کو آپ 2/3 دینا ہے, بقیہ خالوں میں سے ہر ایک کو 1/3 سے برابر تقسیم کرنا. لیکن میری اگر خالہ اور ماموں دونوں موجود ہیں تو پھر ماموں کو کچھ نہیں ملے گا. اگر میں نے آپ کی مرضی ہے, نہیں ہاں پھر آپ ضروری نہیں ہے, اگر خالائیں موجود ہیں یا ماموں ایک سے زیادہ موجود ہیں تب تو وہ قانون انووک ہوگا, لیکن بٹوین خالہ اور ماموں نہیں ہوگا. پھر آپ صرف چاہیں تو مطلب آپ کو ماموں اور خالہ کے درمیان مقابلے کی ضرورت نہیں ہے, ایک کیٹیگری میں مقابلہ اگر آپ کریں گے
تو پھر اس میں آپ صرف ایک کو نہیں دے سکتے، یعنی صرف ایک ماموں کو ترجیح نہ دیں یا صرف ایک خالہ کو ترجیح نہ دیں، بقیہ خالائیں یا بقیہ ماموں کو بھی قرآن کہتا ہے کہ جو 1/3 بچتا ہے اس میں سے برابر تقسیم کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میری فار انسٹنس 2 خالائیں تھیں اور میرے ماموں بھی تھے، پھپھو بھی تھے، چچا تایا بھی تھے، اور میں نے خالاؤں میں سے ایک خالہ کو نامینیٹ کر دیا، تو قرآن کہتا ہے کہ دوسری خالہ کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا دوسری خالہ کو بھی پرسنٹیج ملے گی، وہاں پہ 5-6 ہو جائے گی۔ لیکن ماموں چچا تایا کو نہ بھی ملے تو خیر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خالہ کے رشتے وہ برابر کے ہیں، یعنی وہ سب برابر کے ہیں، آپ ایک طرح کے لوگوں میں ترجیح نہ دیں، باقی آپ محروم کر رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن آف ون ٹائپ آل خالاز، آل ماموز، آل چچاز، آل پھپھیز، اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کسی ایک کو محروم کریں گے، دوسرے کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دل آزاری تو کسی ماموں کی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ نے صرف خالہ کو دے دیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، یعنی اگر آپ نے خالہ ہی کو ترجیح دے دی اور ماموں کو نہیں دیا تو وہ تو ماموں کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جواب وہی ہے کہ وہاں اصل میں آپ نے ایک کیٹیگری کو ترجیح دی ہے جو خالہ کی کیٹیگری ہے، تو اس وجہ سے کوئی ماموں کو آپ خالہ پہ ترجیح دے سکتے ہیں اور وائس ورثہ بھی، لیکن خالاؤں میں سے کسی ایک خالہ کو ترجیح دینا یا ماموں میں سے کسی ایک ماموں کو ترجیح دینا، یہ ہے یہاں پہ زیر بحث۔ رائٹ سر۔ جیسے لاسٹ کوشچن، اگر آپ وہ والا پارٹ تھوڑا سا دوبارہ ایکسپلین کر سکیں، یہ جو اس میں فائل اور وہ جو ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کا آپ نے کچھ بتانے کی کوشش کی تھی، وہ چیز میں کلیئرلی نہیں سمجھ سکا۔ سو یہ پیسو وائس کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ پیسو وائس یہ اشارہ کر رہی ہے کہ وارث جو بنایا جاتا ہے، جو بنانے والا ہے وہ موجود ہی نہیں ہے اس آیت کے اندر، جس کو وارث بنایا جاتا ہے، جس کو آپ یعنی جو آپ اس کو آپ ایئر کہتے ہیں، جو ریسیپینٹ ہے وہ موجود ہے۔ دیکھیں میں جب کہوں گا کہ زاہد نے خط پوسٹ کیا، اس کو اسی مثال سے سمجھے نا، زاہد موجود ہے، خط موجود ہے، وہ فیل پوسٹ کرنا موجود ہے۔ اس کے برعکس میں کہتا ہوں خط پوسٹ کیا گیا، اب مجھے نہیں پتا کس نے کیا ہے، زاہد نے کیا ہے، بکر نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، اب میرا اصل میں خط کی طرف سارا رجحان ہے، جس نے پوسٹ کیا اس کی طرف ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب اب یہ مرنے والے کے لیے صرف ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کلالہ جو ہے اب مرنے والے کے لیے تبھی ہوگا نا کہ وہ اس کا مینشن ہو، وہ مینشن تبھی ہوگا کہ جب وہ جو بیان کرنے والا ہے وہ فائل موجود ہو۔ مثلا میں یہ کہوں کہ فلاں وصیت جو آپ نے کی ہے، جیسے کہ انہوں نے مثال دی ہے نا، یو سونا، تو سونا، یو سینا کے الفاظ میں ہر جگہ پہ ایکٹیو وائس ہے، وہ وصیت جو آپ نے کی ہے، یعنی وہ وصیت جو فلاں نے کی ہے، تو اس کا مطلب ہے جو کرنے والا ہے وہ موجود ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ وصیت کر دی گئی، یوسا کا مطلب ہے وہ وصیت جو کر دی گئی، کس نے کی، وہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ زیر بحث ہی نہیں ہے تو پھر یہ اس مفہوم میں ہو ہی نہیں سکتا جو وصیت کرتا ہے، اسی کی صفت ہے نا یہ۔ میں یہ کہوں کہ بھائی فلاں آدمی جو وارث ہے، یعنی مورث ہے، جو وصیت کرنے والا، وارث بنانے والا ہے، وہ یہ کام کرے گا۔ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ یوسا کا مطلب ہے وہ وصیت جو کر دی گئی ہے، کس نے کی ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن وہ وصیت کر دی گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اصل میں وصیت کرنے والا تو صاحب موجود نہیں ہے، تو اب یہ لازماً وصیت کرنے والے کے علاوہ کی صفت ہوگا، اور وہ علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو کلالہ کا تعلق اس کے علاوہ ہو، کہ جو کہ والدین لا ولد ہو یا لا والد کے ہونے کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کیس میں فائل موجود ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، جب میں کہوں کہ میں وہ کلالہ ہوں، اگر میں مفہوم یہ لے لوں کہ میں کلالہ ہوں اور میرے نہ والد ہے نہ میری اولاد ہے، اب میں خود فائل ہوں اس چیز کا، آئی ایم دیٹ پرسن مائی سیلف۔ ایک کہوں گا کلالہ کا مطلب ہے a person who is not from the parents or from the children. اب I am not that person, he is outside the person who is actually willing that. دیکھیں ایک مطلب میں وہ شخص خود کلالہ بن جاتا ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں وہ ہوں کہ نہ میرا والد ہے نہ میری اولاد ہے، اب میں کلالہ ہوں، یعنی ایسا شخص ہوں کہ نہ میرے والدین میں سے کوئی ہے نہ میری اولاد میں سے کوئی ہے، یہ ایک مطلب ہے۔ یہاں وہ کرنے والا خود ہے، میں کلالہ ہوں، اور ایک کلالہ وہ رشتہ داری ہے کہ جو والدین اور اولاد کے علاوہ ہوتی ہے، وہ آؤٹ سائڈ ہے، وہ میں ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اب میرے علاوہ ہی کوئی ہوگا نا۔ تو آیت اب آپ کے علاوہ کا ذکر کر رہی ہے، یوں سمجھ لیں۔ تو جب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ وصیت جو کر دی گئی ہے، تو اس کا لازماً مطلب یہ ہے کہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ موجود نہیں ہے، اور جب وہ موجود نہیں ہے تو پہلا کلالہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو پہلا کلالہ ہے وہی وصیت کرتا ہے، دوسرا کلالہ تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں وصیت کی جاتی ہے۔ تو ایک ہے کرنے والا اور ایک ہے جس کے بارے میں وصیت کی جائے۔ تو استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فعل پیسو ہے تو یہ آپ یہ بتا رہا ہے کہ جو کرنے والا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، یعنی یہ اتنی بڑی بات آبویس ہے کہ یہ سب لوگوں نے، اکثر لوگوں نے مانی ہے، اسی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ اس کا حل پھر یہی ہے کہ یوسا کو یوسی پڑھ دو، تو ان کو یوسی، جیسے وہاں امی ہی کی قرات مل گئی، یہاں ان کو یوسی کی قرات بھی مل گئی۔ یوسی آپ ایکٹیو وائس ہے، جیسے
جی یہ مطلب میرے ذہن سے دوبارہ اسکپ ہو رہا ہے، پہلے اور دوسرے میں دوبارہ فرق بتائیے گا. پہلے وہ جو مطلب جو ٹریڈیشنل اسکالرز نے لیا ورسز جو دوسرا مطلب اس میں کیا پہلا تھا؟ مطلب دیکھیں کیا ہے، کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جس کے نہ پیرنٹس ہیں نہ جس کی چلڈرن ہیں. یعنی میں ایک شخص ہوں، نہ میرے والدین ہیں نہ میری اولاد ہے، میں بس اکیلا رہ گیا ہوں دنیا میں. اب میں کلالہ ہوں ان کے مفہوم میں. اب میں وصیت کر رہا ہوں. جب میں ہوں، میں ایک شخص ہوں جو اوروں کے لیے وصیت کر رہا ہے. کوئی آیت کیا کہ وہ ہے کہ ان کانا رجلن یورث کلالۃ، ایک شخص کہ جو کلالہ کو وارث بناتا ہے. کون ہے وہ؟ جو کہ جس کا نہ اولاد ہے اور نہ جس کے والدین ہیں. تو ایک شخص وہ خود موجود ہے. ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ داری جو کہ والدین اور اولاد کے علاوہ ہے، والدین اور اولاد کے علاوہ ہے، آؤٹ سائڈ ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ کزنز ہیں، وہ پھپھی ہیں، وہ چچا ہیں. اب وصیت اصل میں ان کے حق میں کی جائے گی، ان کے بارے میں کی جائے گی. وہ تو کرنے والا تو خود موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو کرنے والا تھا اس کے بارے میں تو مفہوم صرف ایک ہی ہو سکتا تھا کہ اس کے نہ اولاد ہے نہ والد ہے. اس کو رول آؤٹ کر دیا گیا. اس لیے کہ اگر وہ مراد ہوتا تو پھر قرآن کبھی بھی یوسا استعمال نہ کرتا، تو پھر تو وہ یوسی استعمال کرتا. یوسی کا مطلب ہے وہ وصیت کرنے والے. تو جب وصیت کرنے والا یہ ایبسنٹ ہے تو پہلا مفہوم تو مراد ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے مفہوم میں میں کلالہ ہوں، میں وصیت کرنے والا ہوں. دوسرے مفہوم میں آؤٹ سائڈ می از دا کلالہ، جس کے بارے میں وصیت کی جاتی ہے وہ کلالہ ہوتا ہے. تو یہ اتنی بڑی دلیل ہے لنگوسٹکلی کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. پھر اس کا جواب جیسے میں نے کہا پھر وہی تھا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں قرآن اس کی یوسی ہے، اس کو یوسی بھی پڑھا گیا، ایکٹیو بھی پڑھا گیا. کیونکہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر لنگوسٹکلی تو بہت بھونڈا اشکال پیدا ہو جائے گا، آپ نے زبان کا خون کر دیا. تو جو لوگ لنگوسٹکس سے بہت باخبر رہتے ہیں ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ بہت اعتراض وزنی ہے، دس از ناٹ پاسبل. اور پھر اس کے لیے وہاں میں نے ہی کیا، یہاں یوسی کا. میں اگر اس بات کو ریپیٹ کر سکوں اور آپ پلیز افرم کریں کہ میری انڈرسٹینڈنگ صحیح بن رہی ہے یا نہیں. سو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بعد وصیت توصون بہا، یا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے باقی ایکٹیو وائس استعمال کی ہے وہاں پر کلالہ کا ذکر نہیں تھا آبویسلی. لیکن جس آیت کے سیکشن میں جی وہاں پہ تو ذکر ہے، وہاں پہ تو وارث کا ذکر ہے. نہیں ہاں وہاں کلالہ کا ذکر نہیں، وہاں کلالہ کا ذکر نہیں تھا، وارثوں کا ذکر. رائٹ. لیکن جہاں پر کلالہ کا ذکر شروع ہوا وہاں پر ایکٹیو وائس کی جگہ یہ پیسو وائس میں کنورٹ ہو گیا. اچھا اب کلالہ کے ہوتے ہوئے جی بالکل بتائیے. ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے وہ پیسو وائس میں کنورٹ ہوا اب وہ کلالہ کا مفہوم لیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ پہلے مفہوم کے اندر وہ فاعل موجود ہے، کرنے والا موجود ہے. یعنی وہاں کلالہ میں بنتا ہوں کہ نہ میرے والدین ہیں نہ میرے بچے ہیں. جو دوسرا مفہوم ہے نا کہ ایسی رشتہ داری جو کہ والدین اور اولاد کے علاوہ ہو، وہ تو اب میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وصیت تو میں کر رہا ہوں نا. تو اب میں لازماً ان کے بارے میں وصیت کروں گا کہ جو میرے علاوہ ہیں. یعنی دیکھیں نا میں وصیت کرنے والا شخص ہوں اور میں کہوں گا اگر میں کلالہ ہوں تو پھر صرف اس مفہوم میں ہو سکتا ہوں کہ اگر میں ایک ایسا شخص ہوں جس کے نہ والدین ہے نہ اولاد ہے. اگر میرے علاوہ کوئی کلالہ ہے جس کے بارے میں وصیت کی جا رہی ہے تو پھر وہ لازماً آؤٹ سائڈ مائی اون سیلف ہوگا. پھر وہ جیسے میں نے مثال دی وہ بہن بھائی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں وصیت کی جا رہی ہے. اب میں موجود نہیں ہوں، میں کرنے والا ہوں ہی نہیں. اب تو یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں جس کے بارے میں وصیت کر دی گئی کا مطلب پھر کیا ہے کہ اب اصل میں کلالہ کا جو ورڈ ہے وہ فٹ بیٹھ رہا ہے دوسرے مفاہیم میں، چونکہ اس مفہوم میں ہے ہی اس سے متعلق جو خارج میں وصیت کر دی جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ پہلے مفہوم کو لیں گے تو مطلب نہیں بنے گا. آپ اس کو ایسے کر کے دیکھیں. مثلا اگر آپ پہلا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص کے جس کا نہ اولاد ہے اور نہ جس کے والدین ہیں، اس کو آپ اس آیت میں رکھ کے دیکھیں تو آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک ایسا شخص کے جس کے نہ اولاد ہے نہ جس کے والد ہیں اس کے بارے میں وصیت کر دی گئی. تو مفہوم نہیں بنے گا نا، کیونکہ وصیت تو کسی نے کرنی ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے وہاں پہ. اس لیے کہ فیل وہاں پہ پیسو ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز بیسیکلی پوائنٹ کر رہی ہے ٹورڈز دا بینیفیشری. یہ جو فیل تھا یہ پوائنٹ کر رہا تھا ٹورڈز دا بینیفیشری. تو وہ بینیفیشری کی طرف پوائنٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مجہول فعل ہے. اگر وہ ایکٹیو ہوتا پھر بینیفیشری کی نہیں ہوتا، پھر بینیفیکٹر کی طرف ہوتا جو بینیفیشری بناتا ہے. ایک ہے بینیفیکٹر جو کہ دینے والا، ایک ہے بینیفیشری جو ریسیو کرنے والا ہے. تو پیسو وائس نے بتا دیا کہ یہاں پہ بینیفیکٹر ہے ہی نہیں. یہاں تو بتایا جا رہا ہے جن کو دے دی گئی ہے، جن کو پیش کر دی گئی ہے. تو پیش تو بینیفیشری کو کی جاتی ہے، بینیفیکٹر کو تو کی نہیں جا سکتی، وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا وہاں پہ. تو یہ اتنا بڑا لنگوسٹک اسے کہتے ہیں نا کہ میں اگر وہ استعمال کروں گی ایک سیاپا اس سے پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی زبان میں حل نہیں ہے. پھر جو لوگوں نے کیا کہ اس کو تو یوسی کی قرات سے موسوم کیا گیا.
تھینک یو سر. بہت شکریہ. اگلا سوال سید فرحان آپ کا ہے, پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا لگا کہ آپ کہہ رہے تھے یہ جو ان کانا رجلن ہے, یہ اصل میں بات ہو رہی ہے بچے ہوئے ترکے میں سے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اچھا, غامدی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ رجلن او امراتن کانا کے لیے اسم ہے, وارث بنانے کا جو اختیار اس آیت میں دیا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ مرنے والے ہی کو ہوگا. اس کے معنی اس سیاق میں یہی ہو سکتے ہیں کہ ان وارثوں کی عدم موجودگی میں ترکے کا وارث بنا دیا جائے جن کے حصے اوپر بیان ہوئے. غامدی صاحب کہہ رہے ہیں اگر کوئی نہیں, ڈاکٹر صاحب غامدی صاحب پورے ترکے کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ پورا ترکہ تو تبھی ہوگا نا کہ اگر وہ موجود نہیں ہے, جب وہ موجود نہیں ہے تو وہ پورے ترکہ بن جائے گا نا. کیسز دو ہیں, ایک یہ ہے کہ کوئی موجود نہیں ہے اور ایک یہ ہے کہ میراث بچ رہی ہے. جی میراث بچ رہی ہے نا. جی تو وہ دونوں کیسز کور کرتے ہیں. یعنی ایک یہ ہے کہ نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ بہن ہے, نہ بھائی ہے, نہ اولاد ہے, کچھ بھی نہیں. اب آپ اکیلے ہیں, اب آپ نے کہا کہ میں نے کسی کو دینا ہے. ایک کیس یہ ہے. اور ایک کیس یہ ہے کہ سب موجود ہیں اور آپ کے بچوں میں صرف بیٹیاں ہیں, تب میراث اب بچ گئی. اب بچی ہوئی میراث کو کا مطلب وہی لے رہے ہیں کہ عدم موجودگی ہے وارثوں کی, یعنی اتنے حصے میں وارث کوئی موجود نہیں ہے جو بچی ہوئی میراث ہے. تو وہاں آپ ول کر سکتے ہیں, یعنی وہاں آپ وارث بنا سکتے ہیں. اور وہ وارث بنانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ انہی کلالہ میں سے کسی کو بھی کوئی نہ کوئی اماؤنٹ دے سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب غامدی صاحب نے جو لکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس عورت یا مرد کو کلالہ کی صورت میں وارث بنایا جائے تو اس جس کو وارث بنایا گیا ہے اس کا اگر کوئی بہن بھائی ہو بالکل تو ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ان کو جائے گا. ہاں, اب پھپھو ابھی وہی مثال تھی جو آپ سے پہلے وہ بات کر رہے تھے کہ پھپھو کو بنا دیا آپ نے. آپ کی پھپھویں 3 ہیں, پھپھو 3 ہیں آپ نے ایک کو بنا دیا. تو اب آپ نے 100 روپے کہا کہ میری پھپھو کو چلے جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ 100 نہیں جائیں گے, آپ کو اس صرف 2/3 آپ دے سکتے ہیں جو مال آپ کے ذہن میں ہے. جو 1/3 ہے وہ بقیہ پھپھو میں سے جو 2 رہ گئی ان سے برابر تقسیم ہوگا. یعنی اسی رشتے کی جو دوسری خواتین ہیں, یہی معاملہ ماموں کا ہوگا, یہی معاملہ چچا کا ہوگا, اور یہی معاملہ خالہ کا ہوگا. اگر آپ نے کسی ایک کو ترجیح دی ہے تو ان کے اگر کوئی بہن ہیں اور موجود ہیں تو وہ پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب اگر فرض کیا ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے اور بھائی کو کر دیا گیا تو پھر بھائی کی جو بہن ہے یا دوسرے ان کو دینے کے بعد اس بھائی کو بچا ہوا دیا جائے گا, یہ بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یعنی جو بچے سے مراد ہے کہ پھر بھی زیادہ اسی کو ملے گا. میں آپ کو مثال دے دی ہے نا کہ آپ نے کہا کہ میں نے اس بھائی کو 100 روپے دینا ہے, تو اللہ تعالیٰ 100 نہیں, آپ 66 روپیز دیں گے, باقی جو 1/3 ہے 33 روپیز کا وہ بقیہ میں تقسیم ہوگا. جی صاحب, ڈاکٹر صاحب جو اماؤنٹ آپ نے ول کی ہے اس کا 2/3 دیا جائے گا. جی بہتر. اور ڈاکٹر صاحب یہ آیت کا آخری حصہ جو ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین, اس سے تو ڈاکٹر صاحب یہ لگتا ہے کہ یہ پورے ترکے کی بات ہو رہی ہے, ورنہ پھر وصیت کی بات تو نہ آتی دوبارہ اور قرض کی بات تو نہ آتی. بچا ہوا جو ہے وہ وصیت, دیکھیں وصیت میں اور وراثت میں فرق کیجئے, 2 باتیں الگ الگ ہیں. وصیت ظاہر ہے آپ کر سکتے ہیں, آپ وارثوں کے حق میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے کچھ الگ سے اصول ہیں. وارث کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یا تو آپ کے پاس وارث سرے سے ہی نہیں اور یا کچھ ترکہ بچ رہا ہے, وارث بنانے کا اختیار آپ کو مل گئی تب, ورنہ آپ کسی کو وارث نہیں بنا سکتے. پھر آپ وصیت کر سکتے ہیں, اور وصیت کے اپنے کچھ شرائط ہیں کہ اگر آپ نے وارثوں کے حق میں کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, کتنی کرنی ہے, وہ انشاءاللہ میں نے کہا نا یہ ایک سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے کہ وصیت اور وارث میں فرق کیا ہے, وہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے. لیکن یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. وصیت آپ اپنے مال میں سے کریں گے, وارث ہمیشہ اس وقت کریں گے آپ کہ یا مال میراث کا بچ رہا ہے جیسے کہ بیٹیوں کے کیس میں, یا سرے سے کوئی وارث ہی نہیں ہے. جی ٹھیک, تھینک یو ڈاکٹر, تھینک یو. شکریہ. اگلا سوال ہے محمد جالو کا, پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا جو سوال ہے, بیکاز like I'm little bit confused because normally brothers and sisters are divided into 3 groups as I was thinking from this verse. Firstly, those that you said is a mother and father. Secondly, those that use
might share only with father, and thirdly, those that you may share with your only the mother side. So in this verse, the regards of halala, so which category, or there's no differentiation in this, or like all brothers and sisters are involved here? If you can elaborate I've and explain. explained this, that as far as verse 12 is concerned, it relates to all types of kalala relatives, which means that all relatives which are except your parents and your children. All relatives which are except your parents and children, which include your siblings, your maternal and paternal aunts. This is what kalala means in verse 12. Verse 176 only makes a restriction and tells us that if all these kalala relatives are available and you would like to invoke the kalala verse for either of them, then you cannot give preference to any other relative over your closest kalala relative, which are your siblings. That's all what verse 176 says. It just fixes a hierarchy of kalala relatives. That's all. Otherwise, verse 12 is clear in telling us that once you have dispensed with the shares of the parents, the children, and the spouses, and either some amount remains from your legacy, as is the case, as I said, when we have two daughters or two sisters, or one daughter or one sister, then from that remaining legacy, you can invoke the verse of kalala. Sure, ठीक है, समझ गया। जज़ाकुमुल्लाह। शुक्रिया। अगला सवाल है अयान जुबैरी का, प्लीज अपना सवाल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। I had a question कि आपने, I think I've understood the concept of kalala, but एक sort of ये सवाल है कि, for instance, if somebody has been disowned by their parents, और उस हालत में उसकी वफात हो जाती है, तो then will the विरासत, वो देखिए, ये जो आँख करने वाला मामला है ना, this is a question that is not covered in the Quran directly. So we will deal with this in the next session. तो ये आँख करना है या किसी को महजूब अल-इर्स कहते हैं, इसके लिए जो अल्फाज हैं कि आपने इसको वारिस बनाने से इनकार कर दिया, यानी you have just denied the person his inheritance rights. तो उनका क्या, उसके पीछे कुरान का क्या इस्तिदलाल है भी या नहीं है? So that is something that we're going to cover in the next session, inshallah. Right, thank you. बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद, दिस इज प्रीटी मच इट। आज का सेशन बहुत टेक्निकल चीज़ों को कवर कर रहा था, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में बाकी सेशन को कवर करेंगे और I'm sure के बहुत सारे सवालात होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके। और इसके बाद भी इंशाल्लाह अगर कोई बात रह जाती है तो एज आई सेड कि आप इन लेक्चर्स के बैकग्राउंड में अगर आप उनकी तहरीर को दोबारा पढ़ें, उनके लेक्चर्स को सुने, तो यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है कि जब हम लोगों ने भी उस्ताद से पढ़ी थी आज से कई साल पहले, तो कई स्टेजेस में समझी थी, पहली मरतबा समझ में नहीं आई थी, कई मरतबा बार बार क्वेश्चन करके बार बार अपने जहन में रिवाइज करने के बाद उन चीज़ों को समझा था। तो ये आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप इमीडिएटली समझ लें, सिर्फ इसका समझने का रास्ता खोला है। अभी इसके बहुत सारे मराइल हैं इंशाल्लाह, जिससे अगर आप अपने आप को आगाह करते रहेंगे तो यू विल गेट टू द इंटरप्रिटेशन। ये जरूरी नहीं कि वो ठीक इंटरप्रिटेशन हो, लेकिन कम से कम जो उनकी इंटरप्रिटेशन है वो हम समझ लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विल कवर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया।